میرے محترم ناظرین، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے بشارت المصطفیٰ لشیعۃ المرتضیٰ سلام اللہ علیہما وآلہما. کتاب بشارت المصطفیٰ لشیعۃ المرتضیٰ تالیف ابو جعفر محمد ابن ابی القاسم الطبری رحمۃ اللہ علیہ، چاپ مؤسسۃ النشر الاسلامی بقم المقدسہ. یہ صفحہ نمبر 37 ہے. ملاحظہ فرمائیے اس کتاب شریف میں یہ حدیث نمبر 22 ہے. اس میں روایت کرتے ہیں حضرت امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام اپنے والد گرامی باب الحوائج سے، اپنے والد گرامی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے، وہ اپنے والد گرامی امام باقر علیہ السلام سے، وہ حضرت امام سید الساجدین علیہ السلام سے، وہ امام حسین علیہ السلام سے، اور وہ اپنے والد گرامی حضرت امیر المؤمنین شاہ خیبر گشا سلام اللہ علیہ سے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. من احب ان يركب سفینۃ النجاح ويتمسك بالعروۃ الوثقی ويعتصم بحبل اللہ المتین، جو چاہتا ہے کہ سوار ہو جائے سفینہ نجات پر، کشتی نجات پر، کہ باقی سب لوگ دنیا میں غرق ہو جائیں، نابود ہو جائیں، ہلاک ہو جائیں، جہنمی بن جائیں، لیکن وہ کہ اگر کشتی نجات میں تو اس کو کچھ نہیں ہوگا. جو چاہتا ہے کہ سفینہ نجات پہ سوار ہو، وہ یتمسک بالعروۃ الوثقی، اور اللہ کی وہ مطمئن رسی کہ اگر کوئی اس کو تھام لے تو اس کی حتماً نجات ہوتی ہے، وہ دنیا و آخرت میں سرخرو ہوتا ہے. اس اللہ کے عروہ وثقی کو تھام لے. وَيَعْتَصِمَ بِحَبْلِ اللَّهِ الْمَتِينِ، اللہ تعالیٰ کی محکم رسی کو مضبوطی سے پکڑ لے. اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ بالکل اس کی پناہ میں ہو، اللہ کی پناہ میں ہو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ میں ہو، کہ سفینہ نجات میں اس کی کسی طرح کی کسی قسم کا کوئی تشویش نہ ہو دنیا و آخرت میں، اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ قال فلیوالی علی علیہ السلام بعدی ویعاد عدوہ. امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنا آقا سمجھے، اور اب آقائی کے حیثیت سے امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کرے اور ان کی طاعت کرے. امیر میرے بعد امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنا مالک، اپنا امام، اپنا لیڈر، اپنا قائد، اپنا سرور سمجھے، اور ان سے وفا کرے، ان کی نصرت کرے، ان کی اتباع کرے، اور ان کی باتوں کو مان لے. وَلْيُعَادِ عَدُوَّهُ، اور جو امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کا دشمن ہے اس سے دشمنی کرے. وَلْيَأْتَمَّ بِالْهُدَاةِ الْمَيَامِينَ مِنْ وُلْدِهِ، اور اقتداء کرے اور اتباع کرے ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کے، جو امیر المؤمنین علیہ السلام کے نسل اطہر سے ہوں گے. فَإِنَّهُمْ خُلَفَائِي وَأَحِبَّائِي وَحُجَجُ اللَّهِ عَلَى الْخَلْقِ بَعْدِي، بے شک کہ یہ میرے جانشین ہیں اور یہ میرے محبوب ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کے حجت خلائق پر میرے بعد ہیں. وسادات امتی، امیر المؤمنین علیہ السلام اور ائمہ ابرار جو ان کے اولاد میں سے ہیں، یہ میرے امت کے لیڈرز ہیں، میرے امت کے سرور ہیں. وقادۃ الاتقیاء الی الجنہ، یہ اہل تقوی کو جنت لے جانے والے لوگ ہیں. حزبہم حزبی وحزبی حزب اللہ، ان کی حزب، ان کی پارٹی، ان کا گروہ میرا گروہ ہے، اور میرا گروہ اللہ کا گروہ ہے. وحزب اعدائہم حزب الشیطان، اور جو آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام کے دشمنوں کا جو گروہ ہے وہ شیطان کا گروہ ہے، وہ شیطان کی پارٹی ہے، وہ شیطان کا لشکر ہے. ملاحظہ فرمائیے اس کے بعد والے حدیث کو عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام ولایت اللہ، امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کی بادشاہی اللہ کی بادشاہی ہے. بادشاہی جو امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ نے امیر المؤمنین علیہ السلام کو عطا کی ہے، یہ بادشاہی یہ دنیا لوگوں کی بنائی ہوئی نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے. اللہ تعالیٰ نے سب خلائق پر امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت فرض کی ہے، امیر المؤمنین علیہ السلام کی طاعت فرض کی ہے، اور سب خلائق پر امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کو افضل و سرور و سردار بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے. یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بادشاہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے کس کو دیا ہے؟ اپنے خلیفہ، اپنے جانشین حضرت سید المسلمین نفس النبی امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کو عطا کیا ہے. وحبہ عبادت اللہ، امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کرنا یہ اللہ کی عبادت ہے.
امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کرنا، ان سے مودت رکھنا، ان کی نصرت. دیکھیں یہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لفظ محبت استعمال کرتے تھے نا اس زمانے میں، تو وہ اس کا ایک خاص پس منظر ہے، کیونکہ وہ زمانہ ہے دشمنیوں کا. کیونکہ ابھی آپ گھر میں بیٹھے ہیں، کہتے ہیں ہم تو صرف محبت کرتے ہیں، لیکن وہ اگر اس زمانے میں دیکھیں تو وہ دشمنی اور حسادت کا دور تھا. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امیر المؤمنین علیہ السلام کو علی الظاہر، نہ کہ فی الحقیقت، علی الظاہر مسلمانوں کی نصرت کی ضرورت ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اتنا وہ زور دیتے ہیں، تاکید کرتے ہیں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام سے محبت کرو، ان کو اپنا مولا سمجھو، ان کی ولایت کو قبول کرو، تو اس کا مطلب صرف یہ نہیں کہ دل میں محبت کریں. محبت ہوتی ہے، دل سے بھی ہوتی ہے، زبان سے بھی ہوتی ہے، عمل سے بھی ہوتی ہے. تو یہ سب باتیں ہیں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کی نصرت کرنا اور ان کی دشمنوں کی دشمنی کرنا. اور دشمنی بھی صرف دل سے نہیں ہوتی، دشمنی دل سے بھی ہوتی ہے، زبان سے بھی ہوتی ہے، عمل، اور یہ سب واجب ہے. جو کر سکتا ہے اس کے لیے سب مراحل واجب ہیں. اچھا، وَحُبُّهُ عبادت اللہ وَاتِّبَاعُهُ فَرِيضَةُ اللہ. امیر المؤمنین علیہ السلام کی اتباع اور ان کی پیروی اللہ کی جانب سے ایک فریضہ ہے. وَأَوْلِيَاؤُهُ أَوْلِيَاءُ اللَّهِ. امیر المؤمنین علیہ السلام کے جو دوست ہیں، جو شیعہ ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی شیعہ ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے محبت فرماتا ہے. وَأَعْدَاؤُهُ أَعْدَاءُ اللَّهِ. امیر المؤمنین علیہ السلام کے دشمن اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں. وَحِزْبُهُ حِزْبُ اللَّهِ وَسِلْمُهُ سِلْمُ اللَّهِ. امیر المؤمنین علیہ السلام کی پارٹی، ان کا گروہ اللہ کا گروہ ہے. اور امیر المؤمنین علیہ السلام سے انسان ان کے سامنے تسلیم ہو، ان کے سامنے سربخم ہو، ان کے سامنے انسان اپنے آپ کو غلام سمجھے. یہ یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت. انسان نے اپنے آپ سر اللہ کے سامنے خم کیا، انسان نے اللہ کی طاعت کی ہے، اور انسان اللہ کے سامنے تسلیم ہوا. اس کا مطلب یہ ہے. اچھا میرے محترم ناظرین، اس کے بعد ملاحظہ فرمائیے، اس کے بعد والی جو حدیث ہے، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے والد گرامی حضرت امام محمد باقر علوم الرحمن علیہ السلام سے، وہ اپنے آباء طاہرین علیہم السلام سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں. اتانی جبرائیل من قبل ربی جل جلالہ فقال. جبرائیل آیا ہے میرے رب کی جانب سے، اور جبرائیل نے عرض کیا ہے، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان اللہ یقرأ عز وجل یقرأک السلام ویقول لک. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، اللہ تعالیٰ آپ کو سلام اور درود بھیج رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ سے خطاب فرما کر یہ کہہ رہا ہے، بشر اخاک علیًا بانی لا اعذب من تولاہ ولا ارحم من عادہ. اور یہ بہت زیادہ روایات میں ہے کہ اپنے بھائی امیر المؤمنین علیہ السلام کو یہ بشارت دینا، یہ خوشخبری سنانا کہ یا امیر المؤمنین، تیرے دشمن تو بہت زیادہ ہیں، تیرے دوست، تیرے وفادار کم ہیں، لیکن میرا تجھ سے وعدہ یہ ہے کہ لا اعذب من تولاہ، کہ جو امیر المؤمنین علیہ السلام کی ولایت رکھے، امیر المؤمنین علیہ السلام کو اپنا بادشاہ، اپنا مالک، اپنا امام، اپنا پیشوا اور وہ اپنا محبوب سمجھے، اور ان سے محبت کرے، ان کی نصرت کرے اور ان کی طاعت کرے. جو نوکر ہو امیر المؤمنین علیہ السلام کا، جو غلام حلقہ بگوش ہو امیر المؤمنین علیہ السلام کا، جو کنیز ہو امیر المؤمنین علیہ السلام کا، میں کبھی اس کو عذاب نہیں کروں گا. اور جو امیر المؤمنین علیہ السلام سے دشمنی کرے، میں کبھی اس پہ رحم نہیں کروں گا، کبھی اس پہ رحم نہیں کروں گا. اس کے بعد والے حدیث کو ملاحظہ فرمائیے. عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان علی وصی و خلیفتی، کہ امیر المؤمنین علی علیہ السلام میرے وصی اور میرے جانشین ہیں. وزوجتہ سیدۃ نساء العالمین فاطمۃ ابنتی، اور ان کی جو زوجہ ہیں، ان کی جو وائف ہیں، ان کی جو خاتون ہیں، وہ میری بیٹی ہیں، وہ سیدۃ نساء العالمین ہیں، وہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں. والحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ ولدائے، اور حسن و حسین علیہم السلام سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے دو سردار ہیں، وہ میرے
وہ میرے دو فرزند ہیں. من والہم فقد والانی، جو ان سے محبت کرے، جو ان کی طاعت کرے، جو ان کی نصرت کرے، اس نے مجھ سے محبت کی ہے اور اس نے میری نصرت کی ہے، اس نے میری طاعت کی ہے. ومن عاداہم فقد عادانی، اور جو اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے دشمنی کرے، جو اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی مخالفت کرے، اس نے مجھ سے مخالفت کی، میری دشمنی کی ہے. ومن ناواہم فقد ناوانی، جو اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے بغض رکھے، وہ اس نے مجھ سے بغض رکھا ہے. ومن جفاہم فقد جفانی، اور جو اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کو بے اہمیت سمجھ کر ان سے اعراض کرے، ان سے منہ پھیر دے، اس نے مجھ سے منہ پھیر دی ہے. ومن برہم فقد برنی، جو اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ نیکی کرے، اس نے میرے سے نیکی کی ہے. وصل اللہ من وصلہم، جو اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے نیکی کرے، جو اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی نصرت کرے. میری دعا ہے، خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت کے سامنے کہ اللہ اس پر احسان کرے، اللہ اس پہ اپنے رحمت برسا دے. وقطع من قطعہم، اور جو اہل بیت علیہم السلام سے لا تعلق ہو جائے، بے پرواہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس سے دور ہو، اللہ تعالیٰ اس سے بے پرواہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس پر رحم نہ کرے. وَنَصَرَ مَنْ أَعَانَهُمْ، میری دعا ہے کہ جو اہل بیت علیہم السلام کی نصرت کرے اور ان کی معاونت کرے اور ان کی مدد کرے، اللہ تعالیٰ اس کی نصرت فرمائے دنیا و آخرت میں. وَخَذَلَ مَنْ خَذَلَهُمْ، یا اللہ، حضرت حبیب رب العالمین اللہ کے سامنے دعا فرماتے ہیں کہ یا اللہ تو تنہا چھوڑ دے، تو تنہا چھوڑ دے، تو نصرت نہ فرما اس شخص کو جس نے دنیا میں امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کی نصرت نہیں کی. امیر المؤمنین علیہ السلام کی نصرت ہوتی ہے ان کی حیات میں اور ان کی شہادت کے بعد. آج بھی پوری زندگی میں ہر جہاں پر بھی ہیں، آپ کا کام ہے، یہ اللہ کی جانب سے فریضہ ہے. ولایت کا مطلب ہی یہی ہے، ولایت کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپ امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کی نصرت کریں، ان کی دشمنوں سے دشمنی کریں، اپنے دل سے، اپنے لسان سے، اپنے عمل سے، اپنے فعل سے، اپنے مال سے، ہر طریق سے جو آپ سے ہو سکتا ہے. اللہم من کان له من انبیائک ورسولک ثقل من کان له من انبیائک ورسولک ثقل واہل بیت علی وفاطمہ والحسن والحسین اہل بیتی وثقلی فاذهب عنهم الرجس وطہرهم تطہیرا. یا اللہ، تیرے سب انبیاء کے اوصیاء ہوتے تھے، ان کے اہل بیت ہوتے تھے، ان کا سرمایہ حیات ہوتا تھا. میرا سرمایہ حیات، میری زندگی میں میرا جو اہل بیت ہے، میرے وارث ہیں، میرے خلفاء ہیں، وہ کون ہے؟ وہ علی علیہ السلام ہے، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اور حسن و حسین علیہم الصلاۃ والسلام ہے. عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پہ گئے اور لوگ جمع ہو گئے تو انہوں نے یہ خطبہ بیان فرمایا: یا معشر المؤمنین ان اللہ عز وجل اوحى الی انی مقبوض وان ابن عم علی علیہ السلام مقتول. اے لوگو، اے مسلمانوں، اے جمع صحابہ، میری بات سنو اور میری بات کو سمجھ جاؤ. اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ وحی بھیجی ہے کہ اے احمد مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ انقریب دنیا سے چلے جائیں گے. آپ کے بعد آپ کے بائی کو، آپ ہی کے صحابہ ان سے دشمنی کریں گے اور ان کو ہر زندگی کے ہر لمحے میں ان کو جام زہر پلائیں گے اور آخر میں ان کو شہید کریں گے. تو اے لوگو، وَإِنِّي أَيُّهَا النَّاسُ أُخْبِرُكُمْ خَبَرًا إِنْ عَمَلْتُمْ بِهِ سَلِمْتُمْ وَإِنْ تَرَكْتُمُوهَا هَلَكْتُمْ. اے میرے جمع صحابہ اور اے میرے امتیوں، یہ خطاب آج سے اس وقت ان لوگوں سے بھی تھا اور اسی وقت ہم لوگوں سے بھی تھا اور آج بھی ہم لوگوں کے ساتھ ہے. سمجھ میں آ رہی نا؟ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطبے اور ان کے جملے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے. تم جہاں بھی ہو، تم اگر اٹک میں اس پروگرام کو دیکھ رہے ہو یا کراچی میں یا لندن میں، جہاں پر یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطاب ہم سے ہے، تجھ سے ہے، اور ہم ہر ایک کے ساتھ ہے اور قیامت تک لوگوں کے ساتھ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اے لوگوں، میں تمہیں ایک بات کہہ دیتا ہوں، اس کو اچھی طرح سے سمجھ لو. اگر تم اس کو قبول کرو، اس پہ عمل کرو، تو تمہاری فلاح ہوگی، تم سرفراز ہو رہو گے دنیا میں، آخرت میں. اللہ تم سے راضی، جنت میں تمہارا جگہ، اور
ملائکہ تیری استغفار کریں گے، اور اگر تم نہیں راضی ہو، میری بات کو نہیں مانو گے اور عمل نہیں کرو گے تو اللہ کا غضب تم پر ہوگا اور تمہارا جگہ سیدھا جہنم۔ اچھا، ان ابن عمی علی علیہ السلام ہوا اخی و وزیری، میرے چچا کے لڑکے، میرے چچا زاد بھائی امیر المؤمنین علیہ السلام ہوا اخی، صرف وہی میرا بھائی ہے، میرے اور بھائی نہیں ہے دنیا میں، میرا ایک بھائی ہے، صرف وہی میرا بھائی ہے، وہ میرے بھائی ہیں، اور وہ میرے وزیر، وزیر یعنی مشکل کشا، یعنی وزیر یعنی شریک امر، آپ میرے کام میں، رسالت میں، میرے کام میں، ہدایت میں، میرے ارشاد میں، میرے نبوات میں، وہ میرے وسیع اور میرے شریک ہے، اس کام کے شریک ہیں، اور میرے مشکلات کے حلال ہے۔ وزیر وہ ہے عربی زبان میں جو آپ کے بوجھ کو ہلکا کر دیتا ہے، جو آپ کی مشکل کو حل کر دیتا ہے، وہ میرے مشکل کشا ہیں۔ وہو خلیفتی، صرف امیر المؤمنین علیہ السلام میرے جانشین بلا فصل ہیں۔ وہو المبلغ عنی، میرے بعد مجھ سے آپ کو تعلیمات پہنچانے والا، اللہ کی جانب سے ہدایت پہنچانے والا کون ہے؟ صرف امیر المؤمنین علیہ السلام۔ وہو امام المتقین وقائد الغر المحجلین، امیر المؤمنین علیہ السلام ہی متقین کے امام ہیں، اور روز قیامت غر محجلین کے قائد الی الجنہ، کہ وہ سرخرو اور سفید رو اور نہایت ہی نورانی چہرے والوں کو جنت کی طرف قیادت کرنے والے، ان کو سوق دینے والے کون ہیں؟ سید المسلمین امیر المؤمنین علیہ السلام و علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ ان استرشدتموہ ارشدکم، اگر تم امیر المؤمنین سے، اے جمع صحابہ سن لو، اگر تم میرے بھائی امیر المؤمنین علیہ السلام سے میرے بعد طلب ہدایت کرو، ان سے سیکھو، تو وہ آپ کو ہدایت کریں گے، آپ کو ارشاد فرمائیں گے۔ وَإِنَ اتَّبَعْتُمُوهُ نَجَوْتُمْ، اگر تم ان کی اتباع کرو گے تو تم نجات پاؤ گے۔ وَإِنْ خَالَفْتُمُوهُ ضَلَلْتُمْ، اگر کبھی بھی زندگی کے کسی چھوٹے یا بڑے کام میں تم امیر المؤمنین علیہ السلام کی مخالفت کرو گے تو تم گمراہ، تم بدنصیب، تم سیاہ روز ہو جاؤ گے، تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُ فَاللَّهَ أَطَعْتُمْ، جو امیر المؤمنین علیہ السلام کی طاعت کرے اس نے اللہ کی طاعت کی ہے۔ وَإِنْ عَصَيْتُمُوهُ فَاللَّهَ عَصَيْتُمْ، اور اگر تم امیر المؤمنین علیہ السلام کی عصیان اور نافرمانی کرو تو تم سمجھ جاؤ کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے۔ وَإِنْ بَايَعْتُمُوهُ فَاللَّهَ بَايَعْتُمْ، اگر تم امیر المؤمنین علیہ السلام سے بیعت کرو تو تم کو پتا ہونا چاہیے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام سے بیعت اللہ رب العزت سے بیعت کا نام ہے۔ وَإِن نَكَثْتُمْ بَيْعَتَهُ فَبَيْعَتَ اللَّهِ نَكَثْتُمْ، اور اگر امیر المؤمنین علیہ السلام کی بیعت کو تم توڑ دو تو تم نے اللہ تعالیٰ کی بیعت کو توڑ دی ہے۔ ان اللہ عز وجل انزل علی القرآن وهو الذی من خالفه ذل، اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ قرآن نازل کی ہے، جس نے قرآن کی مخالفت کی ہے وہ گمراہ ہو گیا۔ ومن ابتغى علمه عند غیر علی علیہ السلام ہلک، اور جو قرآن کی تفسیر کو، قرآن کے اسرار کو، قرآن کے ظاہر کو، قرآن کے باطن کو، قرآن کے معانی کو، قرآن کے حلال و حرام کو، قرآن کے اخبار و بشارات و انذارات کو، سوائے امیر المؤمنین علیہ السلام میرے بھائی کے علاوہ، سوائے ان کے کسی اور کے پاس طلب کرنے کی کوشش کرے تو وہ ہلاک ہے، تو وہ گمراہ ہے، اور وہ اس پہ اللہ کی عذاب ہے۔ ایھا الناس اسمعوا قولی وعرفوا نصیحتی حق نصیحتی، اے لوگو میری بات کو اچھی طرح سے سن لو، اور میں جو آپ کا خیر خواہ ہوں، میں جو آپ کا مرشد ہوں، میں جو آپ کا معلم ہوں، میں جو اللہ کی جانب سے آپ کا گائیڈ، آپ کا رہنما ہوں، میرے خیر خواہی کا حق پہچان لو، میرے خیر خواہی کا حق، میرے نصائح کا حق، میرے ارشاد کا حق پہچان لو، کہ میرے حق اطاعت ہے کہ تم میری بات کو مان لو اور تسلیم ہو جاؤ۔ وَلَا تُخَالِفُونِ فِي أَهْلِ بَيْتِي إِلَّا بِالَّذِي أُمِرْتُمْ بِهِ، اور اہل بیت علیہم السلام کے متعلق میرے جو ارشادات ہیں، اوامر ہیں، ان کے کسی بھی امر کا، کسی بھی حکم کا تمہیں مخالفت کرنے کی اجازت نہیں ہے، سوائے طاعت کے،
سوائے تسلیم کے، سوائے سر خم کرنے کے، سوائے اپنے آپ کو چھوٹا حقیر سمجھنے کے اور اہل بیت علیہ السلام کو عظیم سمجھنے کے تمہارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ ومن حفظهم فقد حفظنی، جس نے اہل بیت علیہ السلام کی عزت کی اس نے میری عزت کی۔ فإنهم حامتی و قرابتی و اخوانی و اولادی، اہل بیت طاہرین علیہم السلام یہ میرے خاص جانشین ہیں، یہ میرے اقربا ہیں، یہ میرے بھائی ہیں، یہ میرے اولاد ہیں۔ فإنکم مجمعون و مسائلون عن الثقلین، اللہ تعالیٰ روز قیامت سب خلائق کو حشر کرے گا، ہر امت کا حساب لیا جائے گا۔ اس امت کا حساب اس بات پہ لیا جائے گا کہ تم نے ثقلین کے ساتھ قرآن و اطرت کے ساتھ کیا تم نے قرآن کی اتباع اور تصدیق کی؟ کیا تم نے اہل بیت طاہرین علیہم السلام کی اتباع اور تصدیق کی؟ فانظروا کیف تخلفونی فیہما، تو اچھی طرح سے دیکھ لو کہ میرے بعد تم میرے اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ کیا معاملہ کرو گے۔ فإنہم اہل بیتی، یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ میرے جانشین ہیں۔ فمن آذاہم فقد آذانی، جو اہل بیت علیہم السلام کو کے ساتھ دشمنی کرے، ان کو اذیت و آزار دے، اس نے مجھے آزار دی ہے۔ ومن ظلمہم فقد ظلمنی، جو اہل بیت علیہم السلام پہ ظلم کرتا ہے وہ مجھ پہ ظلم کرتا ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو ظلم کرتا ہے وہ کافر و مشرک ہوتا ہے۔ ومن اذلہم فقد اذلنی، جو اہل بیت علیہم السلام کو اکیلا چھوڑتا ہے اس نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا ہے۔ ومن عزہم فقد عزنی، اور جو اہل بیت علیہم السلام کی نصرت کرتا ہے، یہ جو ہے نا عز یعزو، یہ نصرت کرنا، پیروزی دینے کے معنی میں ہے۔ جو کسی کو پیروزی دے، اللہ تعالیٰ عزیز ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیشہ وکٹوریس ہے، ہمیشہ پیروز ہے۔ جو اہل بیت علیہ السلام کی نصرت کرے اس نے مجھے میری نصرت کی ہے۔ ومن اکرمہم فقد اکرمنی، جو اہل بیت علیہ السلام کا اکرام کرے، ان کو احترام کرے، ان کی تعظیم کرے، اس نے میری تعظیم کی ہے۔ ومن نصرہم فقد نصرنی، جو اہل بیت علیہ السلام کی نصرت اور مدد کرے اس نے میری نصرت و مدد کی ہے۔ ومن خذلہم خذلنی، جو اہل بیت علیہ السلام کو اکیلا چھوڑ دے اس نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا ہے۔ ومن طلب الہدی فی غیرہم فقد کذبنی، جو میرے اہل بیت علیہم السلام کے علاوہ کسی اور کے در پہ جا کے، ابو ہریرہ کے در پہ جا کر، ابن ارقم کے در پہ جا کر، فلانی کے در پہ جا کر وہاں پہ ہدایت کی طلب کرے، اس نے میری تکذیب کیا۔ وہ میرے امت سے خارج ہے، وہ میرے دین سے خارج ہے، وہ میرے شریعت سے خارج ہے، وہ احمد مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلاتا ہے۔ ایھا الناس اتقوا اللہ وانظروا ما انتم قائلون اذا لقیتمونی، اے لوگو اچھی طرح سے سوچ لو، اے جمع صحابہ اور اے میرے امتیوں قیامت تک، اے شیعو، اس سال میں سنہ 2024 میں رہنے والے شیعو، تم سے بھی یہ خطاب ہے کہ اچھی طرح سے سوچ لو کہ جب حوض کوثر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش ہو جاؤ گے تو اچھی طرح سے سوچ لو کہ کل تم مجھے کیا جواب دو گے۔ فإنی خصم لمن آذاہم، میں اس شخص کا دشمن ہوں جو اذیت کرے میرے اہل بیت اطہار علیہم السلام کو۔ ومن کنت خصمہ فقد خصمت، اور جس کا میں دشمن ہوں میں اس کے ساتھ دشمنی کروں گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان کے خطبے کا انتہا ہے، پھر انہوں نے کہا کہ میں آپ سب کے لیے استغفار کرتا ہوں اور اپنے لیے بھی استغفار کرتا ہوں۔ اچھا، میں اس کتاب کی طرف واپس آتا ہوں، کچھ روایات بحار الانوار صاحب کی خدمت میں پیش کروں۔ میرے محترم ناظرین، یہ میرے ہاتھ میں بحار الانوار ہے، مجلد نمبر 39۔ اس میں بہت سارے مختلف ابواب ہیں۔ کتاب معرفت امیر المؤمنین علیہ السلام، کتاب تاریخ امیر المؤمنین علیہ السلام میں جو کئی مجلدات پہ مشتمل ہیں۔ بحار الانوار میں یہ انہی مجلدات میں مجلد نمبر 39 ہے۔ اس میں سے کچھ روایات میں نے انتخاب کیا آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ یہ کتاب ہے بحار الانوار، مجلد نمبر 39۔ ملاحظہ فرمائیے علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ کی، یہاں پر باب ہے 76، باب ہے 76، باب حب الملائکہ و افتخارہم بخدمتہ صلوات اللہ علیہ وعلیہم اجمعین۔ ملائکہ امیر المؤمنین علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، اور ملائکہ امیر المؤمنین علیہ السلام کی خدمت کرتے ہیں، اور ملائکہ اس بات پہ فخر، ان کا فخر ہے کہ ہم امیر المؤمنین علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں اور ان کی خدمت کرتے ہیں۔ اس بات پہ بہت روایات تو بہت زیادہ ہے۔
یہ حدیث حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام اپنے آباء طاہرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا معاشر الناس والذی بعثنی بالنبوہ واصطفانی علی جمیع البریہ، اے لوگو اس رب کی قسم جس نے مجھ احمد مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کے ساتھ آپ کو بھیجا ہے، واصطفانی علی جمیع البریہ، اور تمام خلائق پر، ما یرا و ما لا یرا پر، ظاہر و باطن پر، زمین و آسمان کے سکان پر، اس سب پر مجھے چنا ہے، مجھے استفاء کیا ہے، مجھے برتری دی ہے، اس رب کی قسم۔ ما نصبت علیا علما لامتی فی الارض حتی نوہ اللہ باسمہ فی سماواته، میں نے امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کو جو یہاں پر آپ پر امام نصب کیا ہے، اپنا خلیفہ نصب کیا ہے، اپنا جانشین نصب کیا ہے، میں نے اس سے پہلے کہ میں ان کو امام نصب کروں، اس سے پہلے کہ میں ان کو خلیفہ نصب کروں، اس سے پہلے کہ میں ان کو تاج امامت پہنا دوں، ما نصبت علیا علیہ السلام علما لامتی فی الارض حتی نوہ اللہ باسمہ فی سماواته واوجب ولایتہ علی ملائکته، اس سے پہلے کہ میں ان کو تاج امامت پہناؤں اور ان کو تخت خلافت میں بٹھاؤں اور ان کو اپنا خلیفہ، اپنا وصی کہلواؤں، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کا نام لے کر نوہ اللہ بسمہ فی سما، پورے آسمان میں اللہ تعالیٰ کا پیغام، اللہ تعالیٰ کی آواز، اللہ تعالیٰ کی جانب سے فرمان پورے آسمانوں میں گونجی ہے، امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کے نام کے ساتھ، وَأَوْجَبَ وِلَایَتَهُ عَلَى مَلَائِكَتِهِ، اس سے پہلے کہ غدیر خم پر میں ان کے امامت کا اعلان کروں، اللہ نے مجھ سے پہلے آسمانوں پر سب ملائکہ پہ واجب کیا ہے امیر المؤمنین علیہ السلام کی ولایت، یعنی امیر المؤمنین علیہ السلام کی بادشاہی، امیر المؤمنین علیہ السلام کی شہنشاہی، امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کی قیادت، امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کی خلافت اللہ، آسمانوں میں اللہ تعالیٰ نے سب ملائکہ پہ واجب فرمایا۔ ملاحظہ فرمائیے، عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، ان الملائکۃ تتقرب الی اللہ بمحبتہ، ملائکہ امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کو عبادت سمجھ کر اللہ تعالیٰ کو مزید راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تقرب الی اللہ کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ کو مزید راضی کیا جائے، اللہ کی جانب سے مزید ثواب اور تفضل اور احسانات کے انسان کیا ہو جائے، مستحق ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ تو کوئی چیز دور تو نہیں ہے کہ انسان اس قریب تر ہو جائے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ اگر راضی ہوتا ہے تو یہ قرب الہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم پہ زیادہ سے زیادہ ثواب، اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ فضل، اللہ تعالیٰ بلند مقامات انسان کو یا ملائکہ کو جو بھی ہے اس کو عطا کرتا ہے۔ تو ملائکہ کے لیے جو سیڑھی ہے تقرب کا اور علو مراتب کا اور اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان کسب کرنے کا اور بلند درجات پہ حائل ہونے کا، وہ کیا ہے؟ محبت امیر المؤمنین علیہ السلام، کہ زیادہ سے زیادہ محبت کیا جائے، زیادہ سے زیادہ امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ محبت کیا جائے، دل سے، لسان سے، عبادت میں، عمل میں، ہر لحاظ سے امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کیا جائے۔ ملاحظہ فرمائے اس کے بعد جو حدیث ہے، جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں قال استبشرت الملائکہ یوم بدر وحنین بکشف علی الاحزاب عن وجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، فمن لم يستبشر برؤیت علی علیہ السلام فعلیہ لعنت اللہ، اذ تبشرت الملائکۃ یوم بدر وحنین بکشف علی۔ یہ حدیث جو ہے جابر، ظاہر میں جابر کا ہے، لیکن جابر نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ دیکھیں غزوہ بدر، غزوہ احزاب، یہ جو اور جو دوسرے جو احد وغیرہ کہتے ہیں، اس میں دیکھیں مسلمانوں کے پاس سلاح نہیں ہوتی تھی، ٹھیک ہے نا؟ کفار کے پاس بڑا اسلحے سے لیس آتے تھے، لوہے میں لیس، مسلمانوں کی تعداد کم، کفار کی تعداد زیادہ، مسلمان جو تھے حقیر لوگ تھے، غلام تھے، فقیر لوگ تھے، کفار جو تھے وہ سب سردار، سب جنگجو، عرب کے ہیرو، دلیر افراد ان کے لشکر میں، تو ان کے جو صفوف بنتے تھے اور مسلمانوں کے صفوف بنتے تھے نا، ان میں بڑا فرق ہوتا تھا۔ کفار کا صف اگر دیکھیں، وہاں پہ بڑا زرق و برق ہے، وہاں پہ بڑی رونق ہے، وہاں پہ مختلف اسلحے ہیں، وہ سب لوہے میں لیس ہیں، بہترین سواریاں ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، سردار ہیں،
ٹھیک ہے نا, مسلمانوں کی طرف دیکھتے تھے کہ وہ بھائی بہت ہی چھوٹا لشکر, فقیر, نسلا, کچھ بھی نہیں ہے. تو لیکن جب امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشکل کشا حملہ کرتے تھے, امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام جب لشکر کفار پر ان کے صفوف پہ حملہ کرتے تھے تو ان کا لقب کیا ہے؟ ٹھیک ہے, ان کا لقب مبارک ہے غضنفر شیر, ان کا لقب مبارک ہے صفدر. صفدر کس کو بولتے ہیں؟ صفوں کو پاڑنے والا. تو ایسا ہوتا تھا کہ ان کے صفوں کو توڑ دیتے تھے, ان کے صفوں کو بالکل. یہ ایک دفعہ امیر المؤمنین علیہ السلام کا جب حملہ ہوتا تھا جیسے ان پہ کوئی بہت بڑا اللہ کی جانب سے عذاب نازل ہوئی ہے. ان کے کچھ تھوڑی عرصے میں ان کے جو سردار ہوتے تھے وہ سب مٹی میں گرے ہوئے ہوتے, سر ان کا قلم, بازو ان کا نہیں ہے, پیر ان کا نہیں ہے. وہ ایک ہی وار میں کئی کافر کو جہنم واصل کرتے تھے. کسی کو سائڈ سے مارا ہے تو کمر میں 2 حصے ہو گئے, کسی کو اوپر سے مارا ہے امیر المؤمنین علیہ السلام میں تو سر سے کمر تک 2 شق ہو گئے. تو ان کے لشکر جو تھے تھوڑی ہی لمحے میں کیا ہوتا تھا, تھوڑی ہی لمحے میں ان کا لشکر جو ہے بالکل ان کے صفوف سب ختم ہو چکے ہوتے, ان کا زرقبر ختم ہو چکا ہوتا, ان کے جھنڈے زمین پہ گرے ہوتے تھے. اور ان کے جو مغرور سردار ہوتے تھے جو جنگ سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجو کرتے تھے, گالی دیتے تھے وہاں سے, وہ سب مٹی میں گرے ہوئے ذلیل کتے کی طرح جہنم واصل ہوئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ کس کی بدولت ہوتی تھی؟ یہ امیر المؤمنین علیہ السلام کی شجاعت اور دلیری کو. اور ملائکہ جب اس کو دیکھتے تھے تو ایک دوسرے کو خوشخبری دیتے تھے. ملائکہ ایک دوسرے کو خوشخبری دیتے تھے کہ آ گیا اللہ کا شیر, آ گیا اللہ کی جانب سے اللہ کا تلوار, آ گیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشکل کشا, قرآن و سنت کا مشکل کشا, وحی نبوت کا پروٹیکٹر اور وحی نبوت کا شیر جاں اور شہنشاہ آ گئے. تو امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو ملائکہ ایک دوسرے کو بشارت دیتے تھے کہ دیکھیں کہ ان کے بدولت قرآن بچ گیا, رسول نبوت بچ گئی ہے, اسلام بچ گیا, زمین پر اسلام بچا ہے, توحید بچا ہے. تو فمن لم يستبشر برؤية علی علیہ السلام فعلیہ لعنت اللہ. ملائکہ ایک دوسرے کو بشارت دیتے تھے, تو جو امیر المؤمنین علیہ السلام کا نام سن کر وہ خوش نہ ہو جائے, امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل سن کر خوش نہ ہو جائے, تو اس پر اللہ کی لعنت ہے. جب ملائکہ کی یہ حالت ہے کہ وہ ایک دوسرے کو امیر المؤمنین علیہ السلام کے فضائل سنا کر, ان کے خوشخبری دینا سنا کر ایک دوسرے کے دل خوش کرتے ہیں, تو لوگ اگر یہ نہ کریں تو ان پہ اللہ کی لعنت ہے. اچھا, ملاحظہ فرمائیے, یہ حدیث ہے کتاب اعمالی سے روایت کرتے ہیں سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام روایت کرتے ہیں اپنے والد گرامی حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام سے, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سے, یا علی انت اخی وانا اخوک, انا المصطفى للنبوة وانت المجتبى للامامة, یا امیر المؤمنین صلوات اللہ علیہ, انت اخی وانا اخوک, آپ میرے بھائی ہیں, میں آپ کا بھائی ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, یا علی انت اخی, آپ ہی میرے بھائی ہیں, اور میں آپ کا دنیا میں بھی, آپ میرا بھی ایک بھائی ہے, آپ کا بھی ایک بھائی ہے, آپ میرے بھائی ہیں, میں آپ کا بھائی ہوں. بلی انا المصطفى للنبوة وانت المجتبى للامامة, اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت کے لیے چنا ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو امامت کے لیے چنا ہے. یا بلی وَأَنَا صَاحِبُ التَّنزِيلِ وَأَنْتَ صَاحِبُ التَّأْوِيلِ, اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ قرآن نازل کی ہے اور اس پورے قرآن کا علم صرف اور صرف آپ کے پاس ہے, قرآن کی تعویل صرف آپ کے پاس ہے. وَأَنَا وَأَنْتَ أَبَوَا هَذِهِ الْأُمَّةِ, میں اور آپ اس امت کے 2 باپ ہیں, 2 والد ہیں. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, یا علی وَأَنْتَ وَصِيِّي وَخَلِيفَتِي وَوَزِيرِي وَوَارِثِي وَأَبُو وُلْدِي, یا امیر المؤمنین علیہ السلام, آپ میرے وصی ہیں, آپ میرے خلیفہ ہیں, آپ میرے مشکل کشا ہیں, آپ میرے وارث ہیں, اور آپ میرے اولاد کے والد گرامی آپ ہیں. شیعتک شیعتی, یا امیر المؤمنین, آپ کے شیعہ جہاں بھی ہوں, ہندوستان میں ہوں, پاکستان میں ہوں, چائنا میں ہوں, امریکہ میں, یورپ میں, افریقہ میں, جہاں بھی ہوں, آپ کے شیعہ میرا شیعہ ہے. وہ انصارک انصاری, یا امیر المؤمنین, جو آپ کی نصرت کرے اس نے میری نصرت کی ہے, آپ کے انصار میرے انصار ہیں. وہ اولیاء یا امیر المؤمنین, آپ کے اولیاء, آپ کے چاہنے والے وہ میرے چاہنے والے ہیں, آپ کے انصار میرے انصار ہیں.
وَأَعْدَاؤُكَ أَعْدَائِي، اور جو آپ سے دشمنی کرے اس نے مجھ سے پہلے مجھ سے دشمنی کی ہے، آپ کے دشمن میرے دشمن ہیں۔ یا علی وانت صاحب الحوض غدا، یا امیر المؤمنین، حوض کوثر کے مالک روز قیامت، حوض کوثر جہاں پر وہ حوض کوثر پہ جو آتا ہے اسی کا نجات ہوتا ہے، کسی اور کی نجات نہیں ہوتی، کسی اور نبی کا حوض کوثر نہیں ہے، صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض کوثر ہے۔ میرے حوض کوثر کے مالک، میرے حوض کوثر کے صاحب اختیار آپ ہیں۔ وَأَنْتَ صَاحِبِي فِي الْمَقَامِ الْمَحْمُودِ، مقام محمود پر جب میں اپنی امت کے گناہ گاروں کا شفاعت کروں گا، میرے ساتھی، میرا ہمنشین آپ ہیں۔ وَأَنْتَ صَاحِبُ لِوَاءِ فِي الْآخِرَةِ كَمَا أَنْتَ صَاحِبِ اللِّوَاءِ فِي الدُّنْيَا، جیسے دنیا میں آپ میرے علم بردار ہیں، جیسے دنیا میں میرا علم، میرا لوا آپ کے ہاتھ میں ہے، یوم قیامت لواء الحمد میرا علم آپ کے ہاتھ میں ہے، قیامت کے دن بھی آپ میرے علمدار ہیں۔ لقد سعد من تولاک وشقی من عاداک، یا امیر المؤمنین، سعید خوش قسمت، خوش نصیب وہ ہے جو آپ سے محبت کرے، اور بدقسمت وہ ہے، اور شقی وہ ہے، اور بدنصیب وہ ہے جو آپ سے دشمنی کرے۔ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَتَقَرَّبُ إِلَى اللَّهِ تَقَدَّسَ ذِكْرُهُ بِمَحَبَّتِكَ وَوِلَایَتِكَ، یا امیر المؤمنین، ملائکہ مقربین اللہ کی عبادت کس طرح سے کرتے ہیں؟ امیر المؤمنین علیہ السلام کی محبت سے، امیر المؤمنین علیہ السلام کی مودت سے، دل میں محبت، لسان میں محبت۔ شیعوں کے لیے ملائکہ استغفار کرتے ہیں، امیر المؤمنین علیہ السلام کے چاہنے والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور وہ ملائکہ نصرت کرتے ہیں امیر المؤمنین علیہ السلام کے، اور ملائکہ آتے ہیں شیعوں کے مجالس میں، اور شیعوں کے احادیث میں ملتا ہے، یہ اس حدیث میں نہیں، دوسرے احادیث میں اگر میں وہ بیان کروں کہ جہاں پہ فضل اہل بیت علیہ السلام پایا جاتا ہے، ملائکہ آ جاتے ہیں وہاں پر، اور وہ وہاں پہ آ کے بیٹھتے ہیں، اور وہاں سے وہ خوشبو کسب کرتے ہیں، ان کو بڑا لطف آتا ہے ملائکہ کو، اور وہ پھر دوسرے ملائکہ آتے ہیں، جب وہ مجلس ختم ہوتی ہے دوسرے ملائکہ آتے ہیں، اس ملائکہ سے پوچھتے ہیں کہ تم کہاں تھے کہ ہم وہ آپ سے ہمیں وہ خوشبو آتی ہے، ہمیں آپ سے وہ عطر آتا ہے، وہ خوشبو آتی ہے کہ ہم نے ایسے خوشبو تو جنت میں بھی نہیں دیکھا ہے، یہ کون سی خوشبو ہے؟ تو وہ ملائکہ جو زمین سے آئے ہوئے ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم ایک زمین پہ گئے تھے، وہاں پہ ایک چھوٹا سا مجلس تھا، ایک چھوٹا سا محفل تھا، وہاں پہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے فضائل کا ذکر تھا، ہمیں وہاں اس مجلس میں اس محفل سے خوشبو لگی ہے۔ ملائکہ کہتے ہیں اب ہم وہی مجلس چاہتے ہیں، وہ کہاں ہے؟ وہ ملائکہ کہتے ہیں وہ مجلس تو ختم ہو گئی، اب نہیں ہے۔ کہتے ہیں وہ جگہ ہمیں بتا دو، وہ جگہ ہمیں سنا دو، ہم جاتے ہیں وہاں پہ ضرور اس جگہ میں ہوتے، ابھی تک وہ خوشبو ہوگی جو آپ کو لگی۔ تو پھر وہ ملائکہ اس سے ایڈریس لیتے ہیں، اب مجلس ختم ہو چکی ہے، محفل ختم ہو، وہ ملائکہ آتے ہیں اس جگہ سے، اس مقام سے قصبے عطر قصبے خوشبو کرتے ہیں ملائکہ، وہ خوشبو جو جنت میں بھی نہیں ہوتی۔ اچھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان الملائکۃ لتتقرب الی اللہ تقدس ذکرہ بمحبتک وولایتک، اب ملائکہ اللہ تعالیٰ سے تقرب مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان کے مستحق بنتے ہیں۔ کس طریقے سے؟ امیر المؤمنین علیہ السلام کی محبت سے، امیر المؤمنین علیہ السلام کی مودت سے، اور امیر المؤمنین علیہ السلام کی بادشاہی کا اقرار کرنے سے کہ وہ زمین کے بھی بادشاہ ہیں، آسمان کی بھی بادشاہ ہیں، انسانوں کی بھی بادشاہ ہیں، ملائکہ کی بھی شہنشاہ ہیں۔ وَإِنَّ أَهْلَ مَوَدَّتِكَ فِي السَّمَاءِ وَإِنَّ أَهْلَ وَاللَّهِ إِنَّ أَهْلَ مَوَدَّتِكَ فِي السَّمَاءِ لَأَكْثَرُ مِنْهُمْ فِي الْأَرْضِ، یا امیر المؤمنین، آپ سے محبت کرنے والے آسمانوں میں بہت زیادہ ہے زمین کے مقابلے میں، آسمانوں میں آپ سے محبت کرنے والے بہت زیادہ ہیں زمین کے مقابلے میں۔ یا علی انت امین امتی وحجت اللہ علیہا بعدی، یا امیر المؤمنین، آپ اس امت پر میرے بعد قرآن کے امانت دار آپ ہیں، سنت کے امانت دار آپ ہیں، حلال و حرام کے امانت دار آپ ہیں، سنن و احکام کے، اخبار ما کان و ما یکون، علم نبوت، علم رسالت کے امین آپ ہیں، اور آپ اس امت پہ اللہ کے حجت ہے میرے بعد۔ قولک قولی و امرک امری و طاعتک طاعتی، یا علی سلام اللہ علیہ، آپ کے جملے میرے جملے ہیں، آپ کی بات میری بات ہے،
آپ کا سخن میرا سخن ہے، آپ کا حکم میرا حکم ہے، آپ کا نہیں میرا نہیں ہے۔ وَطَاعَتُكَ طَاعَتِي وَزَجْرُكَ زَجْرِي، آپ کی طاعت میری طاعت ہے، اور آپ کا نہیں میری نہیں ہے۔ وَنَحْيُكَ نَحْيِ وَمَعْصِيَتُكَ مَعْصِيَتِي، اور آپ کی نافرمانی میری نافرمانی ہے۔ وَحِزْبُكَ حِزْبِي وَحِزْبِي حِزْبُ اللَّهِ، اور آپ کے چاہنے والے میرے چاہنے والے ہیں، اور میرے چاہنے والے اللہ کے چاہنے والے۔ آپ کے فضائل پر ایمان رکھنے والے مجھ پر ایمان رکھنے والے، اور مجھ پر ایمان رکھنے والے ہی اللہ کے پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، اور جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا ولی سمجھے، ان سے محبت کرے، اس پہ لازم ہے کہ امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنا ولی سمجھے، اور صرف اللہ کا گروہ جو ہے وہی اہل نجات ہیں، باقی اہل نجات نہیں ہیں۔ کتاب علل الشرائع اور کتاب اعمالی میں روایت ہے ابو ہریرہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جنگ پہ گئے، امیر المؤمنین علیہ السلام کو ساتھ نہیں لے کے گئے، امیر المؤمنین علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنایا مدینے پر۔ جب واپس آئے تو امیر المؤمنین علیہ السلام کو 2 حصے دے دیا غنائم میں سے۔ تو صحابہ نے اعتراض کیا کہ یا رسول اللہ، امیر المؤمنین علیہ السلام تو ہمارے ساتھ تھے ہی نہیں، وہ تو ہمارے ساتھ تھے ہی نہیں، ان کو کیوں آپ نے دیا ہے 2 حصے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا معاشر الناس ناشدتکم باللہ وبرسولی علم تروا الى الفارس الذي حمل على المشركين من يمين العسكر فحرمهم ثم رجع الي فقال يا محمد صلى الله عليه وآله ان لي معك سهما وقد جعلته لعلي بن ابي طالب عليه السلام وهو جبرائيل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحابہ اتنی جلدی بھول گئے، کیا تمہیں یاد نہیں ہے کہ لشکر کے دائیں جانب سے ایک شہسوار آیا، جنگ میں تھے ہم، لشکر کے جانب سے ایک شہسوار آیا، اس نے کفار کے لشکر پہ حملہ کیا، کچھ کفار کے صفوف کو اس نے توڑا ہے، کفار کے صفوف کو اس نے مٹی میں ملایا ہے، اور وہ واپس آیا ہے، اور اس نے مجھے خطاب کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس جنگ میں شامل تھا، میرا حصہ بنتا ہے، میرا حصہ جو ہے تقدیم کرو کس کو؟ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ تم جانتے ہو اے میرے صحابہ وہ کون تھے؟ صحابہ کہتے ہیں نہیں معلوم کون تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وہ امیر المؤمنین علیہ السلام کا خادم جبرائیل امین علیہ السلام تھا۔ پھر اے جمع صحابہ، کیا تمہیں یاد نہیں ہے کہ جنگ میں بائیں جانب سے بھی ایک شہسوار آیا، اس نے کفار کے صفوف پہ حملہ کیا ہے، کفار کے صفوف کو خاک میں ملا دیا ہے، اور حملے کے بعد جنگ و جہاد کے بعد واپس آیا اور مجھ سے خطاب کیا کہ یا رسول اللہ میرا بھی اس جہاد میں سہم بنتا ہے۔ میں نے اپنے سہم کس کو دے دیا؟ امیر المؤمنین علیہ السلام کو دے دیا۔ اے جب صحابہ جانتے وہ کون تھا؟ صحابہ نے کہا نہیں معلوم ہمیں وہ کون تھے۔ فرمایا کہ وہ امیر المؤمنین علیہ السلام کا شیعہ اور خادم حضرت میکائیل علیہ السلام تھے۔ بلی ان لی معك سهما وقد جعلته لعلی بن ابی طالب علیہ السلام هو میکائیل فوالله ما دفعت الى علی الا سهم جبرائیل والمیکائیل علیہم السلام فکبر الناس باجمعین۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے امیر المؤمنین علیہ السلام کو جو 2 حصے دیے ہیں میں نے ان کا حق دیا ہے۔ جہاد میں جبرائیل اور میکائیل شامل تھے، انہوں نے اپنا حق ہدیہ کیا ہے اپنے آقا، اپنے مولا، اپنے سرور پر امیر المؤمنین علیہ السلام کو، تو میں نے ان کو جبرائیل اور میکائیل کا حق دیا ہے۔ تو سب صحابہ نے اس وقت تکبیر کہا تھا، اور یہ تفسیر فرات کوفی میں بھی ہے۔ یہ دوسرا واقعہ جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں، یہ بڑا مشہور واقعہ جنگ بدر کا ہے۔ جنگ بدر میں یہ ہوا تھا میرے محترم ناظرین کہ مسلمانوں کے پاس پانی نہیں تھا جنگ بدر میں، اور وہ رات جو جنگ سے پہلے والی جو رات ہے بہت سردی کا سرد رات تھی، اور اس میں بہت ہی سرد ہوا چل رہی تھی، اور کفار پہلے آئے تھے، ان کے پاس پانی کا کنواں جو تھا بدر میں وہ کفار کے پاس تھا، کفار کے لشکر کے بالکل وسط میں تھا۔ کفار اپنے پانی کے کنویں پہ قبضہ کیا تھا، اور وہ ابھی جنگ شروع نہیں ہوتے وہ پہلے پہنچ گئے تھے، تو پانی کا جو کنواں تھا بالکل ان کے لشکر کے وسط میں پڑا تھا، مسلمانوں کے پاس پانی نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں سے کہا کہ مجھے پانی کی ضرورت ہے۔ صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ ابھی تو پانی نہیں ہے۔
پانی کہاں سے آپ کے لیے لے کر چھوڑ دیں ایسے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پانی لے کے آؤ. کوئی کڑا نہیں ہوا کہ میں پانی لاؤں گا. امیر المؤمنین علیہ السلام نے کہا کہ میں لے کے آؤں گا. رات ہے اور سب سے قریبی جو شخص ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جو بیٹے کی طرح ہے، بھائی کی طرح ہے، نور عین ہے، تاج سر ہے، روح ہے بین جنبی ہے، وہ کون ہے؟ امیر المؤمنین علیہ السلام ہے. یہ کفار کے لشکر کے بالکل وسط میں پانی میں کنویں میں اتر گئے. اگر کفار کو پتہ چل جاتا نا کہ وہ یہاں پہ آئے ہیں تو لازمی بات ہے، ان کے لیے تو لاٹری ٹکٹ تھا کہ ان کو شہید کر رہے ہیں. وہاں سے پانی نکالا ہے. جب واپسی پہ آئے ہیں تو بہت سرد ہوا چلی ہے. امیر المؤمنین علیہ السلام بیٹھ گئے. سردیوں کے حالت میں سرد جو ہوا چلتی ہے وہ انسان کو بہت بہت اذیت کرتی ہے نا، بہت شدید جو سرد ہوا آتی ہے. دوبارہ کھڑے ہو گئے، دوبارہ کچھ قدم چلیں، پھر سرد ہوا آئی ہے. تیسری دفعہ چلیں، پھر سرد ہوا آئی ہے. پانی لے کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں پہنچ گئے. یا رسول اللہ، پانی آپ کی خدمت میں پیش ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ امیر المؤمنین علیہ السلام نے سنایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا علی سلام اللہ علیہ، اتدری ما کان ذاک، وہ 3 مرتبہ جو ہوا چلی ہے وہ کون تھے؟ فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا علی، وہ کون تھے؟ ذاک جبرائیل فی 1000 من الملائکہ وقد سلم علیک وسلموا ثم مر میکائیل فی 1000 من الملائکہ فسلم علیک وسلموا ثم مر اسرافیل فی 1000 من الملائکہ فسلم علیک فسلموا. وہ 3 دفعہ جو ہوا چلی ہے وہ ملائکہ کے لشکر تھے. ملائکہ کے لشکر آپ کے پاس آتے تھے، آپ کی طواف کرتے تھے. آپ پانی لے کے آ رہے تھے، ملائکہ کے لشکر جو آتے تھے ان کے وہ آپ کے پاس سے جب گزرتے تھے تو ان کے پروں سے بہت تیز سرد ہوا آتی تھی. اور وہ پہلی جو ہوا آئی ہے وہ جبرائیل علیہ السلام تھے 1000 ملک کے ساتھ. جبرائیل وہاں پہ کھڑے ہو کے انہوں نے نوکر کے جیسا سر جھکا کر آپ کو سلام دیا اور ملائکہ کے صفوف نے آپ کو سلام دیا. اس کے بعد آپ کچھ قدم چلے ہیں تو پھر میکائیل علیہ السلام 1000 ملائکہ کے ساتھ آئے، سر جھکا کر اپنے آقا کو سلام دیا. ملائکہ کے صفوف نے، میکائیل کا کمان میں جتنے صف ملائکہ تھے انہوں نے آپ کو سلام دیا. اور اس کے بعد آپ کچھ قدم چلیں پھر اسرافیل علیہ السلام آئے، انہوں نے سر جھکا کے سلام دیا آپ کو. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھائی، یا امیر المؤمنین، سب صحابہ ایک پانی کا ایک قطرہ آپ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دینے کے لیے حاضر نہیں تھے. آپ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشکل کشا. تو اسرافیل علیہ السلام نے عاجزی کے ساتھ اپنے سردار کو سلام دیا. ان کے لشکر والوں نے وہاں پہ کھڑے ہو کے آپ کو سلام دیا. اگلا والا روایت دیکھ لیں میرے محترم ناظرین. تفسیر علی ابن ابراہیم قمی سے جابر بن عبداللہ انصاری روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ ما وجہت علیا قط فی سریۃ الا ونظرت الى جبرائیل فی 70,000 من الملائکہ عن یمینہ والى میکائیل عن یسارہ فی 70,000 من الملائکہ. جب بھی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے بھائی امیر المؤمنین علیہ السلام کو جنگوں پہ بھیجتا تھا تو میں دیکھتا تھا کہ جبرائیل بھی آئے ہیں، جبرائیل بھی آئے ہیں اپنے ملائکہ کے ساتھ، 70,000 ملک کے ساتھ. ملائکہ کے صفوف ہے امیر المؤمنین علیہ السلام کے دائیں ہاتھ. اور یہ بہت زیادہ احادیث میں ہے یہ مطلب کہ جب وہ جنگوں میں چلتے تھے تو جبرائیل دائیں ہاتھ پہ ہوتے تھے، میکائیل بائیں ہاتھ پہ ہوتے تھے. یا سبحان اللہ. میں نے دیکھا، جب بھی میں نے دیکھا ان کو کہ وہ جنگ پہ جا رہے ہیں تو یہ میں نے منظر دیکھا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام اپنے آقا، اپنے مولا کے ساتھ ان کے دائیں قدم 70,000 ملائکہ کے ساتھ چل رہا ہے اور ان کے بائیں طرف میکائیل علیہ السلام ہے 70,000 ملک کے ساتھ. وَإِلَى مَلَكَ الْمَوْتِ أَمَامَهُ. اور میں دیکھ رہا ہوں ہمیشہ کہ وہ جب جنگ پہ جاتے ہیں تو ملک الموت، فرشتے مرگ جو ہے، اینجل آف ڈیتھ، ان کے سامنے چل رہا ہوتا ہے. سبحان اللہ. وَإِلَى صَحَابَةٍ تَظِلُّهُ حَتَّى يُرْزَقُ حُسْنَ الظَّفَرِ. اور ان کے سر پر ہمیشہ بادل سایہ ڈالتا ہے جب تک جنگ ہوتی ہے، جب تک کہ اللہ تعالیٰ ان کو فتح و نصرت پیروزی عطا کرتا ہے.
کتاب بصائر الدرجات، اور یہ مختلف کتب میں موجود ہے. قال نبی جعفر علیہ السلام، ہمارے مولا حضرت امام باقر علوم الرحمن علیہ السلام نے فرمایا، قال امیر المؤمنین علیہ السلام بعد قتل عثمان حين ناشد القوم، حدیث مناشدہ میں فرمایا، نشدتکم اللہ هل فیکم احد سلم علیہ جبرائیل ومیکائیل واسرائیل فی 3000 من الملائکہ یوم بدر غیری، قالوا اللہم لا. صحابہ سے خطاب کیا، آپ میں سے کون ایسا ہے کہ جنگ بدر میں جبرائیل آئے نوکر کی طرح 1000 ملک کے ساتھ سلام کیا، میکائیل آئے 1000 ملک کے ساتھ سلام کیا، اسرائیل 1000 ملک کے ساتھ آ کر سلام کیا، میرے علاوہ کوئی ہے اس دنیا میں، کوئی صحابی، کوئی اہل بیت علیہ، کوئی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی کہ اس کے ساتھ یہ ہوا ہو؟ صحابہ سب نے عرض کیا کہ نہیں، اللہ کی قسم آپ کے علاوہ کوئی نہیں، یہ فضیلت صرف آپ کی ہے. ملاحظہ فرمائیے اگلا جو حدیث ہے، سعید ابن جبیر روایت کرتے عبداللہ ابن عباس سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں تھے. ایک صبح امیر المؤمنین علیہ السلام اپنے بھائی کے پاس آئے، اور ہمیشہ سب سے پہلے جو شخص آتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وہ کون تھے؟ امیر المؤمنین علیہ السلام ہوتے تھے. اور رات کو بھی وہ پیغمبر کے ساتھ ہوتے تھے. یعنی پیغمبر روایات میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو اٹھتے تھے فوراً ڈھونڈتے تھے کہ میرے بھائی کہاں، یعنی نصف شب ڈھونڈتے تھے کہ میرے بھائی کہاں. تو امیر المؤمنین علیہ السلام کو بلاتے تھے اپنے پاس، تو دونوں بھائی بیٹھتے تھے، صبح تک ان کے آپس میں راز و نیاز ہوتا تھا، گفتگو ہوتا تھا. اب میں کبھی انشاءاللہ اب تعالیٰ آپ کو بتاؤں گا کہ ترمذی میں موجود ہے، ما ناجیت بل اللہ ناجا، کہ رسول کے صحابہ نے اعتراض کیا کہ آپ اپنے بھائی کے ساتھ اتنے مناجات کرتے ہیں، اتنے گفتگو کرتے ہیں. تو یہ غزوہ طائف کی بات ہے کہ رسول اللہ، اس کی روایات بہت زیادہ ہیں، انشاءاللہ کبھی آپ کو دکھاؤں گا کہ صحابہ نے آپس میں اعتراض کیا کہ یہ اپنے چچا زاد بھائی کے ساتھ بہت جا کے گفتگو کرتا ہے، اس کے ساتھ راز و نیاز کرتا ہے، اس کے ساتھ اسرار کی باتیں سر کی باتیں کرتا ہے. اس صحابہ میں ابو بکر بھی شامل تھے، یہ خود جماعت عمریہ کے گروہ میں شامل، اعتراض کیا تھا ان لوگوں نے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ما ناجیت بل اللہ ناجا، میں نے ان سے، یہ صحیح سند کے ساتھ جماعت عمریہ کے کتب میں موجود ہے کہ خود اللہ ڈائریکٹ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مناجات کرتا ہے. اچھا، ابھی بعض لوگوں کو وہ تعجب ہوگا نا کہ شیعہ یہ کیسے کہتے. یہ دیکھو، یہ کتاب کون سی ہے بھائی؟ یہ سنن ترمذی ہے کہ نہیں؟ یہ سنن کس کی ہے؟ میری ہے یا ترمذی کی ہے؟ سنن ترمذی، سنن ترمذی، سنن ترمذی. ترمذی نے اپنے اس کتاب کے متعلق کیا کہا؟ الجامع المختصر لأبی بکر عیسیٰ ابن محمد ابن عیسیٰ ابن سورہ، اس نے کہا ہے یہ، اچھا اس میں نہیں ہے، لیکن اس ترمذی نے اپنے اس کتاب کے متعلق کہا تھا، جس گھر میں میری کتاب ہو ایسا ہے کہ ایک نبی اس گھر میں ہے، اس نبی اس گھر میں ہے، وہ بول رہا ہے اس طرح، اس کتاب کے متعلق اس کا اپنے جملے ہیں. اچھا، اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 1065 میں حدیث نمبر 3747 جابر روایت کرتے ہیں، دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی یوم الطائف فانتجاہ، امیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح طائف کے وقت اپنے بھائی امیر المؤمنین علیہ السلام کو ساتھ بلایا. فتح مکہ کے بعد فتح طائف ہے، حنین میں سب صحابہ، وہ حنین بھی طائف ہی کی جنگ ہے نا، طائف سے پہلے حنین کی جنگ ہے، صحابہ ادھر بھاگ گئے تھے، سب کے سب ذلیل ہو گئے تھے سب صحابہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بھائی کو اپنے پاس بلایا، فانتجاہ، ان کے ساتھ کیا گفتگو کیا، ان کے آپس میں ایک خاص میٹنگ ہے، ایک سیکرٹ میٹنگ ہے، کوئی ادھر آنے نہیں دے رہا. فقال الناس لقد طال نجواہ مع ابن عمہ، لوگوں نے کہا، صحابہ نے اعتراض کیا، جو نبی پہ اعتراض کرتا ہے وہ کافر ہوتا ہے. لقد طال نجواہ، دیکھو کیا کہتا ہے کہ مع ابن عمی، اپنے چچا کے لڑکے کے ساتھ یہ شخص بہت لمبی گفتگو کر رہا. یہ تو مسلمان کے جملے تو نہیں ہو سکتے نا، جو اس طرح اعتراض کر رہا ہے. اور یہ کہنے والا کون تھا میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ جب اس حدیث کے متعلق میں تفصیل سے بات کروں گا. یا ابو بکر تھا. اچھا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ من انتجیت ولکن اللہ انتجاہ، میں نے امیر المؤمنین علیہ السلام کے ساتھ سرگوشی نہیں کی، اللہ نے گفتگو کیا، اللہ سبحانہ. اچھا، یہ حدیث بڑی طویل ہے، ما ناجیت بل اللہ ولکن اللہ ناجا، اس میں بھی ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی.
بلکہ میں ابھی دکھاتا ہوں کہ اس کا کہنے والا ابو بکر تھا. ایک منٹ میں وہ لے کے آؤں. یہ کتاب المعجم الکبیر للطبرانی جز نمبر 1 کہاں ہے؟ چاپ دار الکتب دار احیاء تراث العربی. ٹھیک ہے بھائی، کتاب چھپی سنہ 2009 میں، دار احیاء تراث العربی بیروت میں، صفحہ نمبر 159. حدیث نمبر کون سی ہے بھائی؟ 1756. عن جابر لما كان يوم غزوة الطائف قام النبي صلى الله عليه وآله مع علي رضي الله تعالى عنه مليا من النهار. جب غزوہ طائف آیا ہے، جنگ طائف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بھائی کو سائڈ پہ لایا. دن کے ایک بہت لمبے حصہ گزر گئے، یہ دونوں آپس میں گفتگو کر رہے ہیں. ایک بھائی دوسرے بھائی سے، یہ آپس میں ان کی میٹنگ ہے سیکریٹ، کسی دوسرے کو ادھر نہیں آنا دیا جا رہا ہے. صحابہ آتا ہے، ابو بکر عمر مردود، آنے کی اجازت نہیں ہے، صرف امیر المؤمنین علیہ السلام. فقال ابو بکر یا رسول اللہ لقد طالت مناجاتک علی منذ اليوم. ابو بکر نے کہا کہ یہ چچا اپنے چچا کے لڑکے کے ساتھ بڑی لمبے عرصے سے گفتگو کر رہا ہے. اوے اتنا زیادہ گھنٹے گھنٹے اپنے چچی، یہ کیا بات ہے؟ ہم بھی تو سسر ہیں، اگر وہ داماد ہے ہم تو سسر ہیں، ہمیں ہمارے ساتھ کیوں میٹنگ نہیں رکھتا؟ فقال ما انا انتجيته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من انتجيته ولكن الله انتجا. اے حسودو، اے سیارو، الذلیلو، جل جاؤ. میں نے علی علیہ السلام کے ساتھ مناجات، اللہ نے ان کے ساتھ خطاب کیا، اللہ کے نے ان کے ساتھ سرگوشی کیا، اللہ نے ان کے ساتھ گفتگو کی. اچھا یہ اب مسئلہ دور جائے گا. عرض یہ ہے کہ انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امیر المؤمنین علیہ السلام کو ساتھ بلاتے تھے رات کو، پوری رات صبح تک، ہر رات ان کا یہ ہوتا تھا. امیر المؤمنین علیہ السلام کے ساتھ گفتگو کرتے تھے، کچھ عبادت میں، کچھ گفتگو عبادت. اور پھر اس کے بعد نماز صبح کے بعد بھی سب سے پہلے کون آتا تھا؟ جب گھر جاتے تھے سب سے پہلے ان کے پاس کون آتا تھا؟ امیر المؤمنین علیہ السلام. تو حدیث یہ ہے میرے محترم کہ ایک دن امیر المؤمنین علیہ السلام آئے کہ وہاں پر ان سے پہلے کون آیا؟ دحیہ کلبی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک دحیہ کلبی کے گود میں. اچھا. فقال السلام علیکم کیف اصبح رسول اللہ؟ فقال بخیر یا اخا رسول اللہ. امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا آپ پہ سلامتی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا حالت ہے، کیسے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یا برادر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ، بہترین حالت ہے الحمدللہ. فقال جزاک اللہ عنا اہل بیت خیرا. امیر المؤمنین علیہ السلام نے دعا کی کہ دحیہ کلبی، اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم اہل بیت علیہ السلام کی جانب سے آپ کو بہترین جزائے خیر دے. قال لو دحیہ انی احبک و انی لک عندی مدحۃ ازفها الیک. دحیہ نے کہا کہ میں آپ کی تعریف کرنا چاہتا ہوں. آپ کو پتہ ہے دحیہ کلبی جبرائیل جو انسان کی صورت میں آتا تھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اکثر دحیہ کلبی کی صورت میں آتا تھا. دحیہ نے کہا کہ میں آپ کی مداحی کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کی منقبت بیان کرنا چاہتا ہوں، میں آپ سے ازفها الیک، میں اس منقبت کو آپ کو سنا کر آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں، میں آپ سے تقرب چاہتا ہوں کہ میں آپ کے سے زیادہ، آپ مجھ سے زیادہ محبت کریں، آپ مجھے طرف زیادہ تر نگاہ کریمانہ ڈال دیں. کیا کہنا چاہتے ہو اے دحیہ؟ جبرائیل نے عرض کیا انت امیر المؤمنین وقائد الغر المحجلین. آپ ہی مؤمنین کے بادشاہ ہیں، آپ ہی روز قیامت میں سرخ روؤں کو، سفید روؤں کو، ماہ روؤں کو، خوش نصیبوں کو ہاتھ پکڑ کر جنت داخل کرنے والے ہیں. آپ ہی قسیم الجنت والنار ہے. انت سید ولد آدم ما خلا النبیین والمرسلین. آپ تمام ولد آدم کے سوائے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب کے آپ سردار ہیں. لواء الحمد بیدک یوم القیامہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پرچم نجات روز قیامت آپ کے ہاتھ میں ہوگا. تزف انت وشیعتک مع محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحزبہ الی الجنان زفا. جیسے بہو کو، جیسے دلہن کو بارات لوگ لے کے جاتے ہیں نا دلہن کو، اسی طرح آپ اپنے شیعوں کے اسی طرح شان کے ساتھ، شوکت کے ساتھ، جیسے لوگ دلہن کو لے کے جاتے ہیں اس کے شوہر کے گھر، آپ اسی طرح اپنے شیعوں کو عزت کے ساتھ، سرفرازی کے ساتھ
فارمیلٹیز کے ساتھ، ملائکہ کے استقبال کے ساتھ، ملائکہ کے احترام کے ساتھ جنت لے کے جائیں گے اور ان کو داخل کریں گے. قد افلح من تولاک وخسر من تخلاک. یا امیر المؤمنین، سرخرو سرفراز صاحب نجات وہ ہے جو آپ سے محبت کرے، بد نصیب سیاہ رو وہ ہے جو آپ کی محبت اس کے دل میں نہ ہو. محب محمد محبک ومبغض محمد مبغضک صلی اللہ علیہ وآلہ. جبرائیل عرض کر رہا ہے کہ امیر المؤمنین، جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے وہ آپ سے محبت کرتا ہے، اور جو آپ سے بغض رکھتا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغض رکھتا ہے. لن ینالہ شفاعت محمد، جو آپ سے بغض رکھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی اس کی شفاعت نہیں کریں گے. ادن منی صفوت اللہ، آپ اللہ کے چنے ہوئے بندے آپ ہیں، آپ احق ہیں کہ آپ کے بھائی کا سر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سر جو ہے جبرائیل کی گود میں تھا نا، آپ اللہ کے چنے ہوئے ہیں، آپ اللہ کے حجت ہیں، آپ اللہ کے خلیفہ ہیں، آپ رسول کے بھائی، آپ مجھ سے زیادہ مستحق ہیں کہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر آپ کے گود میں ہوں. آپ آ جائیں اپنے بھائی کا سر اپنے بغل شریف میں رکھ دیں. تو رسول امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک اپنے بغل میں رکھا. فانتبہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ فقال ما هذه الهمهمه. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے، جاگ گئے اور پوچھا کہ یہ گفتگو کس کے ساتھ ہو رہی تھی. امیر المؤمنین علیہ السلام نے کہا میں ادھر آیا تھا، دحیہ یہاں پہ تھا، اس کے ساتھ گفتگو ہو رہی تھی. فقال لم يكن هو الكلبی كان جبرائیل سماک باسم سماک به اللہ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا امیر المؤمنین، وہ دحیہ نہیں تھا، وہ جبرائیل علیہ السلام تھا، اس نے اسی نام سے آپ کو پکارا ہے، اسی لقب سے پکارا ہے جو اللہ نے وہ القاب آسمانوں میں آپ کو دی ہے. وَهُوَ الَّذِي أَلْقَى مَحَبَّتَكَ فِي صُدُورِ الْمُؤْمِنِينَ. اللہ وہ رب العزت ہے کہ جس نے آپ کی محبت مؤمنین کے دلوں میں رکھا ہے، وَرَحْبَتَكَ فِي صُدُورِ الْكَافِرِينَ، اور کفار کے دلوں میں آپ کی ہیبت. اللہ اکبر. سپاہی صحابہ والو، امیر المؤمنین علیہ السلام کا نام سن کر کیسے وہ ڈر جاتے ہیں، فضائل سن کر کافی ہاں وہ نہیں چاہتے نا، کہتے ہیں یہ حدیث نہ سناؤ ہمیں. سپاہی صحابہ والے جب آتے ہیں نا میں حدیث سنا، کہتے ہیں یہ حدیث نہ سناؤ، کیونکہ ہیبت ہوتی ہے نا، مولا کا خوف ہے ان پر. ہر کافر کے دل میں امیر المؤمنین علیہ السلام کی ہیبت ہے، ان کا خوف ہے، اور ہر شیعہ کے دل میں امیر المؤمنین علیہ السلام کی محبت ہے. ملاحظہ فرمائیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دفعہ معراج پہ گئے، آپ کو پتہ ہے کئی دفعہ معراج پہ گئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، 100 سے زیادہ گئے، ٹھیک ہے نا. ایک دفعہ معراج پہ گئے تھے، انس روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں میں معراج پہ گیا تھا، عرش کے ساتھ تھا، عرش کے نیچے ہم تھے، میں دیکھتا ہوں کہ وہاں امیر المؤمنین علیہ السلام وہاں پر. فَإِذَا أَنَا بِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السلام، میں دیکھتا ہوں کہ اچانک وہاں پہ امیر المؤمنین علیہ السلام وہاں پہ موجود ہے، قائما امامی تحت العرش یسبح اللہ ویقدسہ، عرش کے نیچے تشریف فرما ہے، اللہ کی تسبیح اور اللہ کی تقدیس ان کے زبان پہ جاری ہے. میں نے کہا یا جبرائیل سبقنی علی بن ابی طالب علیہ السلام، میں نے کہا جبرائیل علی بن ابی طالب علیہ السلام مجھ سے پہلے یہاں پہ آئے ہیں. دیکھو بعض جو حج معراج ایک نہیں ہے، معراج کئی ایک ہے. بعض معراج کے سفروں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے گئے تھے، امیر المؤمنین علیہ السلام زمین پر تھے. بعض میں وہ امیر المؤمنین علیہ السلام کو ساتھ لے کے گئے تھے. جو بھی پیغمبر نے عرش پہ دیکھا، معراج پہ دیکھا، امیر المؤمنین علیہ السلام نے سب دیکھا ہے. یہ یاد رکھیں، اس کی تفصیلات بحار الانوار میں ایک پورا باب ہے اس مسئلے پر، بہت ساری روایات ہیں، ایک روایت نہیں ہے. اچھا، یہ وہ سفر ہے جس میں امیر المؤمنین علیہ السلام ساتھ نہیں لے کے گئے تھے. تو میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام مجھ سے یہاں پہلے آئے ہیں؟ جبرائیل سے پوچھا. جبرائیل نے کہا لیکنی اخبرک، جبرائیل کہا نہیں، میں آپ کو خبر دیتا ہوں، اعلم یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ ان اللہ عز وجل یکثر من الثناء والصلاة علی علی بن ابی طالب علیہ السلام فوق عرش. یا حبیب، اے حبیب عرش، اے حبیب رب العالمین، یہ آپ اللہ کے عرش کے نیچے ہیں. اللہ تعالی
ہمیشہ عرش الہی سے امیر المؤمنین علیہ السلام کا ثنا بیان کرتا ہے، ملائکہ سنتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیشہ عرش برین سے امیر المؤمنین علیہ السلام کی تعریفیں کرتا ہے، ان کے مقامات بیان کرتا ہے، اپنی محبت اس کے لیے ظاہر کرتا ہے، اپنا اللہ تعالیٰ کا جو امیر المؤمنین علیہ السلام سے پیار ہے، محبت ہے، وہ ظاہر کرتا ہے، اور ملائکہ اس کو سنتے رہتے ہیں ہمیشہ۔ یہ ہوتا رہا ہے، ہوتا رہا ہے، ہوتا رہا ہے، تو ملائکہ کے دل میں سے کیا ہوا ہے؟ ملائکہ کے دل میں سے بہت محبت بڑھ گئی ہے۔ کس سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ اور ان کے جانشین، ان کے وسیع امیر المؤمنین علیہ السلام سے۔ اعلم ان اللہ یکثر من الثناء والصلاة علی علی بن ابی طالب علیہ السلام فوق عرشه۔ اللہ تعالیٰ فوق عرش سے ہمیشہ امیر المؤمنین علیہ السلام کا ثنا کثرت کے ساتھ بیان فرماتا ہے، اور ان پہ درود ہی درود، اللہ اللہ اللہ، امیر المؤمنین علیہ السلام پہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ فوق عرش سے ہمیشہ، وہ بھی کم نہیں، کثرت کے ساتھ۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوا ہے؟ فاشتاق العرش الى علی بن ابی طالب علیہ السلام، تو عرش جو ہے عاشق بن گیا ہے۔ عرش الہی، حملہ عرش، ملائکہ، سکان عرش، سب کے سب ملائکہ مقربین سب عاشق بن چکے ہیں، سب دیوانے بن چکے ہیں، سب مجنون ہو چکے ہیں۔ امیر المؤمنین علیہ السلام کے محبت میں وہ مجنون بن چکے ہیں سب کے سب۔ فخلق اللہ تعالی هذا الملك على صورة علي بن ابي طالب عليه السلام تحت عرشه لينظر اليه العرش فيسكن شوقه۔ تو اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ یہ بڑے مشتاق ہیں، بے قرار ہیں، عرش والے، خود عرش، یہ سب بے قرار ہیں امیر المؤمنین علیہ السلام کے ملاقات کی اور ان کی دیدار کی اور ان کی زیارت کی، تو اللہ تعالیٰ نے ایک ملک بنایا ہے ہم شکل امیر المؤمنین علیہ السلام، عرش کے ساتھ ہیں وہ، اور تاکہ ان عرش والوں کو کچھ سکون ملے امیر المؤمنین علیہ السلام کا شبیہ دیکھ کر۔ وجعل تسبیح هذا الملك وتقديسه وتمجيده ثوابا لشيعة اہل بیتک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ ملک جتنا تقدیس کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، عبادت کر رہا ہے، اس کا ثواب جو ہے امیر المؤمنین علیہ السلام کی شیعوں کو اللہ تعالیٰ نے نثار فرمایا۔ ملاحظہ فرمائیے، عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں، وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصُدُّونَ، جب ابن مریم کی مثال، عیسیٰ ابن مریم کی مثال دی جاتی ہے کہ جو ابن مریم کی دیدار کرنا چاہتا ہے زہد میں، تقوی میں، ایمان میں، وہ امیر المؤمنین علیہ السلام کو دیکھے، جو نوح کو دیکھنا چاہتا ہے عبادت میں، وہ امیر المؤمنین علیہ السلام کو دیکھے، جو موسیٰ بن عمران کو کلام اللہ میں دیکھنا چاہے، وہ امیر المؤمنین علیہ السلام کی طرف دیکھے، جو آدم علیہ السلام، سب انبیاء کا خلاصہ امیر المؤمنین علیہ السلام۔ یہ تو روایات میں بہت ہے۔ اچھا، جب یہ مثال دیا جاتا ہے، قرآن کی آیت ہے، صحابہ کو اچھا نہیں لگتا، صحابہ کرام کو قرآن کی آیات سے اور نبی کے گفتار سے ان کو کچھ تکلیف ہوتی ہے۔ اچھا، اس آیت کے متعلق عبداللہ ابن عباس سناتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے، دائیں طرف بیٹھے تھے، کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا، فضحک جبرائیل علیہ السلام، جبرائیل ان کو دیکھ کر مسکرا گئے، جبرائیل کا دل خوش ہو گیا، چہرہ بشاش ہو گیا، ہائے ہائے ہائے، چہرے پہ مولا کی ملاقات ہو گئی، آقا کی ملاقات ہو گئی، سرور کی ملاقات ہو گئی، خلیفۃ اللہ کی ملاقات ہو گئی، حجت اللہ کی ملاقات ہو گئی، 1,24,000 انبیاء کی ملاقات ہو گئی۔ جبرائیل بڑا پرسرور ہو گیا، سرور سے جھوم گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا محمد ھذا علی ابن ابی طالب قد اقبل۔ جبرائیل خوشخبری دینے لگا، جھوم لگانے لگا بچے کی طرح، آئے ہائے کہ آقا آئے، سرور آئے، یا رسول اللہ میرے مولا آ رہے ہیں، امیر المؤمنین علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں، ماشاء اللہ تشریف لا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، یا جبرائیل واہل السماوات یعرفونہ۔ یہ سوال اس لیے نہیں ہوتا کہ پیغمبر کو پتہ نہیں ہے، یہ سوال اس لیے کیا جاتا ہے کہ یہ مکالمہ نقل ہو، تاکہ بعد والے لوگ سن لیں، ہم اور آپ کے لیے سبب نجات ہو، سبب معرفت ہو۔ کیا آسمان والے میرے بھائی امیر المؤمنین علیہ السلام کو، میرے نور دعائن کو، میرے تاج سر کو، میرے نفس نفیس کو پہچانتے ہیں؟ آسمان والے ملائکہ کیا امیر المؤمنین علیہ السلام کو جانتے ہیں؟ تو فرمایا، یا محمد
والذی بعثک بالحق نبیا. جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ، اس رب کی قسم جس نے آپ کو نبی بنایا ہے، جس نے آپ پہ قرآن نازل کی ہے، میں ہی تو ہوں قرآن کی آیت لینے والا، اس رب کی قسم. ان اہل السماوات لاشد معرفت له من اہل الارض. آسمان والے امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو زمین والوں سے بہت بہتر جانتے ہیں. آسمان والے ملائکۃ اللہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو زمین والوں سے بہت بہتر جانتے ہیں. ان کی معرفت بہت وسیع ہے زمین والوں کے مقابلے میں. ما کبر تکبیرۃ فی غزوۃ الا کبرنا معه. جب امیر المؤمنین علیہ السلام جہاد میں جاتے ہیں تو سب ملائکہ عبادت کو چھوڑ کر نظارہ کرتے ہیں شیر خدا کی، سیف اللہ کی، ید اللہ کی، اسد اللہ کی، وجہ اللہ کی. سب ملائکہ امیر المؤمنین علیہ السلام کو نظارہ کرتے ہیں کہ آ گئے شیر خدا، آ گئے امیر المؤمنین، آ گئے علمدار، آ گئے مولا، آ گئے آقا، آ گئے. اور جب امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام تکبیر کہتے ہیں اپنے جنگوں میں وار کرتے ہو، کہتے ہیں اللہ اکبر، تو زمین و آسمان میں جتنے ملائکہ، سب ملائکہ ان کے تکبیر کے ساتھ تکبیر کہتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں. اور دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا زمین والے زیادہ یا ملائکہ زیادہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ملائکہ زمین میں اتنے ریت کے دانے نہیں ہیں جتنے ملائکہ کی تعداد ہے. ملائکہ آسمان میں ایک قدم جگہ بھی نہیں جہاں پہ کوئی ملک نہیں ہے، وہاں پہ اللہ کی عبادت نہیں کر رہا. سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ ملائکہ کی تعداد بہت زیادہ ہے، ان کی تعداد صرف اللہ ہی جانتا ہے. ولا حمل حملة الا حملنا معه. اور وہ جب حملہ کرتے ہیں دشمنان دین پر، ہم اس کے ساتھ ہوتے ہیں، ہم اس کی ناصر ہوتے ہیں امیر المؤمنین علیہ السلام کے ساتھ. ولا ضرب بسيف الا ضربنا معه. جس لشکر پر امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام رخ کرتے ہیں اور اس پہ اپنا تلوار نکالتے ہیں تو ہم ملائکہ بھی آتے ہیں اس لشکر پہ اپنا تلوار نکالتے ہیں. یا محمد ان اشتقت الى وجه عیسی وعبادته وزہد یحیی وطاعته. یا رسول اللہ، اگر کسی کو اشتیاق ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے کہ وہ اللہ کے وہ نبی جو بغیر باپ کے پیدا ہوا، جو گہوارے میں بات کرتا تھا، جو شفا دیتا تھا اپاہج کو، شفا دیتا تھا اندھے کو، ٹچ کر کے شفا ہوتی تھی، مردے کو زندہ کرتا تھا، وحی الموتیٰ باذن اللہ، جو پرندے کو مٹی سے پرندہ بنا کے اس میں پھونکتا تھا وہ پرندہ بن جاتا تھا، جو اگر دیکھنا چاہے عیسیٰ ابن مریم کو، ان اشتقت الی وجه عیسی وعبادته، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل و کمالات و معجزات و عبادات دیکھنے کے اگر اشتیاق ہو، ویحییٰ وطاعته، اور یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی طاعت، وملک سلیمان وسخاوتہ، اور جس کو اشتیاق ہو کہ سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی اور سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی جود و سخا و عطا دیکھنے کا اشتیاق ہو، فانظر الى وجه علی ابن ابی طالب علیہ السلام. بس وہ دیکھ لے امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے اقدس کی طرف، ان کی وجہ مبارک کی طرف، ان کے رخسار گرامی کی طرف. ان کا ایک امیر المؤمنین علیہ السلام کا چہرہ سب انبیاء کا چہرہ، 1,24,000 انبیاء و اوصیاء کا چہرہ. وانزل اللہ تعالی، جبرائیل کا یہ کہنا تھا، ولما، یہ آیہ نازل ہوئی، ولما ضرب ابن مریم مثلا یعنی شبہا لعلی ابن ابی طالب علیہ السلام. جب مثال لیا جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثال دیتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم کے شبیہ کون ہے؟ امیر المؤمنین علیہ السلام. اور عیسیٰ ابن مریم امیر المؤمنین علیہ السلام کے شبیہ ہیں. اذا قومک منہ یصدون، یعنی صحابہ کرام کیا ہوتے ہیں؟ ان کو تعجب ہوتی ہے اور وہ ہنستے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ کیا بات ہے. حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ بحار الانوار جلد نمبر 39 صفحہ نمبر 254 حدیث نمبر 25 باب احادیث محبت امیر المؤمنین علیہ السلام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے ایک اجتماع میں بیٹھے تھے. اذ قام فزعا فاستقبل جنازۃ علی 4 رجال من الحبش، کہ ایک دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچانک کھڑے ہو گئے اور ان کے چہرے پہ فزع کے آثار،
کہ کسی خبر سے وہ چونک گئے ہو گئے، کھڑے ہو گئے، دیکھے لوگوں نے دیکھا کہ 4 کالے غلام آ رہے ہیں، وہ کوئی جنازہ اٹھا کے لا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان دیا ان کالوں کو کہ اس جنازہ کو ادھر رکھ دو۔ ثم کشف عن وجهه، اس کے چہرے سے پردہ اٹھایا، پوچھا ایکم یعرف هذا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا بتاؤ تم میں سے اس میت کو کون جانتا ہے؟ فقال علی بن ابی طالب علیہ السلام انا یا رسول اللہ هذا عبد بنی ریاح سید المسلمین امیر المؤمنین اخو الرسول نفس النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سلام اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں اس کو یا رسول اللہ، یہ قبیلہ بنی رباح میں ایک غلام تھا جس کی وفات ہو گئی ہے۔ مستقبلنی قط الا قال واللہ انا احبک، اس کی خاصیت یہ تھی کہ یہ تو تھا غلام بیچارہ، زنجیروں میں ہوتا تھا، نوکر تھا، کام کرتا تھا، محنت کرتا تھا، کبھی کبھار میرا گزر اس سے ہوتا تھا تو ہمیشہ جب بھی مجھے دیکھتا تھا تو یہ کہتا تھا واللہ انا احبک۔ یہ غلام تھا، بوڑھا تھا، کالا تھا، زنجیروں میں تھا، محنت مزدوری کرتا تھا، اس کو پتہ نہیں کھانا بھی صحیح ملتا تھا یا نہیں، لیکن جب بھی اس نے مجھے دیکھا ہمیشہ مجھ سے یہی کہا کہ اللہ کی قسم میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، میرے دل میں آپ کی بڑی محبت ہے، آپ میرے مولا ہیں، میں آپ سے بڑا محبت کرتا ہوں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فاشهد ما يحبك الا مؤمن ولا يبغضك الا کافر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں شہادت دیتا ہوں اور آپ بھی شہادت دیں کہ آپ سے محبت نہیں کرتا سوائے مومن کے، اور آپ سے دشمنی نہیں کرتا سوائے کافر کے۔ وَإِنَّهُ قَدْ شَيَّعَهُ 70,000 قبیل من الملائکہ کل قبیل علی 70,000 قبیل۔ میں یہاں پہ صحابہ کے ساتھ بیٹھا تھا، میں نے ایک دفعہ دیکھا کہ 70,000 ملائکہ کے لشکر اس کی مشایعت کے لیے آئے۔ 70,000 آدمی نہیں، 70,000 ملک نہیں، 70,000 لشکر، اور ہر لشکر میں 70,000 لشکر ہیں، ہر لشکر میں 70,000 لشکر، اور پھر اس ہر لشکر کے لشکر میں کتنے اللہ ہی اس کا ذکر نہیں ہے، کہ یعنی بے حساب ملائکہ ہیں اس کالے کے، اس غلام کے جنازے کی تشییع میں۔ قال اطلقه من جریدة وغسله وكفنه، ثم اطلقه من جریده وغسله وكفنه وصلى عليه۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ غلاموں سے کہا کہ اب اس کو چھوڑ دو، ہم اس جنازے کا ذمہ دار میں خود ہوں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی تغسیل فرمائی ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی تکفین فرمائی ہے، خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کفن پہنا ہے، خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دفن دیا ہے، اور پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس پہ نماز پڑھایا۔ وقال ان الملائکۃ تضایق به الطریق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں پہ مدینہ کی گلیاں تنگ ہو گئی، ملائکہ اتنا ملائکہ کا رش ہے یہاں پر، کیوں یہ رباح کیوں اس طرح ہوا تھا؟ وَإِنَّمَا فُعِلَ بِهِ هَذَا لِحُبِّهِ إِيَّاكَ يَا عَلِي، یہ سب ملائکہ آئے تھے اس کالے غلام کے، اس بوڑھے غلام کے، یہ ان پڑھ کالا بدبو کپڑے بھی بیچارہ غلام فقیر زنجیروں میں ہمیشہ، یہ اس کے اتنی ملائکہ نے عزت کی ہے صرف اس لیے کہ یہ آپ سے محبت کرتا تھا۔ جس کے دل میں کس کی محبت تھی؟ امیر المؤمنین علیہ السلام کی محبت۔ کتاب محاسن میں روایت ہے، میرے محترم ناظرین ملاحظہ فرمائیے، کتاب محاسن میں یہ روایت ہے کہ حضرت امام محمد باقر علوم الرحمن علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما من مؤمن الا وقد خلص ودی الى قلبه، کہ دنیا میں کوئی مومن نہیں ہے مگر اس کے دل میں میرے لیے خالص محبت ہے بھائی، ایمان کی شرط ہی تو یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خالص محبت ہو۔ وما خلص ودی الى قلب احد الا وقد خلص ود علی علیہ السلام الى قلبه، اور مجھ سے کوئی خالص محبت نہیں کرتا، سب جھوٹے ہیں، سب فراڈی ہیں، مجھ سے کوئی خالص محبت نہیں کرتا مگر یہ کہ وہ خالص بھی امیر المؤمنین علیہ السلام سے محبت کرے۔
میرے بھائی سے، میرے مشکل کشا سے، میرے صفی سے، میرے ولی سے، میرے حبیب سے، میرے بھائی سے، میرے نور دو عین سے، میرے نفس نفیس سے، میرے داماد سے محبت کرے. كذب یا علی من زعم انه يحبنی ويبغضک. یا علی علیہ الصلوۃ والسلام، دنیا میں جھوٹے بہت ہیں کہتے ہیں ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، سب جھوٹے ہیں. جو آپ سے بغض رکھتا ہے اور میری محبت کا ادعا کرتا ہے وہ ہے ہی جھوٹا، وہ ہے ہی اللہ کا دشمن، وہ ہے ہی کافر. فقال رجلان من المنافقین، وہاں پہ دو آدمی تھے منافقین میں سے، 1 2 دو آدمی تھے منافقین سے. لقد فتن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بهذا الغلام، انہوں نے کہا اس نوجوان سے پیغمبر بڑی محبت کرتے ہیں، ہائے ہائے اس نوجوان سے یہ بہت محبت کرتے ہیں، اپنے داماد سے، اپنے چچا کے لڑکے سے بہت محبت کرتے ہیں. فانزل اللہ تبارک وتعالی فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون ودوا لو تدهنوا فيدهنون. اللہ تعالیٰ کی جانب سے آیات نازل ہو گئی کہ تم بھی دیکھو گے اور سب لوگ بھی دیکھیں گے کہ جس کے صاحب فتنہ کون ہے. تم کہتے ہیں کہ اس کے پیغمبر کے دل میں ایک فتنہ ہے اس کی محبت کا، تو تم دیکھو گے کہ مفتون کون ہے، جس کے صاحب فتنہ کون ہے. وہ دن آ جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی. ملاحظہ فرمائیے یہ صفحہ نمبر 265 ہے، حدیث نمبر 36 ہے، کتاب مجالس سے روایت کرتے ہیں. زہری انس ابن مالک سے روایت کرتے ہیں نظر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ الى علی ابن ابی طالب علیہ السلام فقال، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بھائی کی طرف دیکھا، ان کے رخسار مبارک کی طرف دیکھا، ان کے جمال کی طرف دیکھا. ہائے 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 سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی تمام انبیاء کی طرف دیکھا، یعنی وجہ اللہ کی طرف دیکھا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المؤمنین علیہ السلام کی طرف دیکھا، نظر ڈالا اور کہا یا علی من ابغضک اماتہ اللہ میتۃ جاہلیہ وحاسبہ بما عمل یوم القیامہ. یا علی جو آپ سے بغض رکھے اللہ تعالیٰ اس کو جاہلیت کی موت پر، کفر کی موت پر دنیا سے خارج کرتا ہے، اور قیامت کے دن اس کے اعمال کا حساب لیا جائے گا، اس کے کفر کا حساب لیا جائے گا اور جہنم میں اس کو دھکیلا جائے گا. سلمان فارسی روایت کرتے ہیں خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوم عرفہ ایھا الناس ان اللہ باہ بکم فی ھذا اليوم لیغفر لکم عامہ ولیغفر لعلی خاصہ. حاجی سب آئے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ. جو انسان پیغمبر کے ساتھ حج کرے تو بڑی تو فضیلت ہے، اور وہ بھی عرفہ میں، وہاں پہ انسان استغفار کرے، توبہ کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں. تو اللہ تعالیٰ نے مباحات کیا، اللہ تعالیٰ نے فخر کیا کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج بجا لایا، اس کے امتی بھی ساتھ آئے ہوں، تو میں ان کے گناہوں کی مغفرت کرتا ہوں. لیکن میں خاص اور خاص میری مغفرت ہے کس کے لیے؟ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی. یہ جو امیر المؤمنین علیہ السلام کی مغفرت ہے وہ اسی طرح ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر. کہ معصوم نبی صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کرتے تھے نا دن میں 70 دفعہ، بخاری وغیرہ میں ہے، حالانکہ ان کی کوئی گناہ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا؟ تو معصوم کی جو استغفار ہوتی ہے اس لیے نہیں ہوتی کہ اس کی کوئی گناہ ہے. معصوم کی جو مغفرت ہوتی ہے اس کی شیعوں کی مغفرت ہوتی ہے، اس کی اپنی کوئی گناہ تو ہوتی نہیں ہے کہ اس کی اپنی کوئی گناہ ہو. ثم قال، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ نے آج خاص مباحات کیا ہے، فخر کیا ہے امیر المؤمنین علیہ السلام کی ذات پر، اور اس کی شیعوں کے لیے خاص اللہ تعالیٰ نے مغفرت کیا. پھر کہا کہ ادن منی یا علی، کہا کہ اے میرے بھائی میرے قریب آ جاؤ. امیر المؤمنین علیہ السلام قریب آئے. فاخذ بیدہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المؤمنین علیہ السلام کا ہاتھ، دست مبارک اپنے ہاتھ میں لیا. ان السعید کل السعید حق السعید، کہ سعادت مند وہ شخص ہے، سب لوگوں سے سعادت مند وہ شخص ہے، واقعاً سعادت مند وہ شخص ہے. دیکھو ان السعید کل السعید حق السعید، سعادت مند ہے وہ شخص، سب لوگوں سے سعادت مند ہے وہ شخص، وہ حقیقتاً وہ سعادت مند ہے وہ شخص، نہایت ہی سعادت مند ہے وہ شخص. ٹھیک ہے نا؟ یہ سب تاکید مبالغہ کے لیے. من اطاعک وتولاک من بعد، جو آپ کی طاعت کرے میرے بعد
اور جو آپ سے محبت کرے اور آپ کو اپنا آقا سمجھے، اپنا ولی سمجھے، میرے بات وَإِنَّ الشَّقِيَّ كُلَّ الشَّقِي حَقَّ الشَّقِي، اور بد نصیب ہے، شقی ہے، اور سب سے زیادہ شقی ہے، اور نہایت ہی شقی ہے. شقی ہے وہ شخص، سب سے زیادہ شقی ہے وہ شخص، اور نہایت ہی شقی ہے وہ شخص. کون؟ من عصاک ونصبک لک العداوۃ من بعد، جو آپ کی نافرمانی کرے اور آپ کے ساتھ میرے بعد دشمنی کرے. اوکے میرے عزیزو، انشاءاللہ آپ سب کوشش کریں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام سے زبان سے بھی محبت کریں، دل سے محبت کریں، زبان سے محبت کریں، اور عمل سے بھی محبت کریں. ٹھیک ہے نا؟ اور ان سے دشمنوں کے ساتھ بھی دشمنی کریں، دل کے ساتھ، زبان کے ساتھ، عمل کے ساتھ. اب تقیہ کہ جو لوگ پاکستان میں رہتے ہیں، میں نہیں کہتا کہ وہ جا کر زبان کے ساتھ دشمنی کریں، شیخین کے ساتھ، قاسبین فتق کے ساتھ. تقیہ کا مراعات کرنا یہ واجب ہے آپ سب پر. ٹھیک ہے نا؟ وہ لیکن وہ ہر شخص کی سچویشن مختلف ہے. ایک شخص امریکہ میں رہتا ہے، ایک پاکستان میں رہتا ہے. امریکہ میں یہاں پہ اللہ کی نعمت ہے، آزادی ہے، یہاں پہ نواسب نہیں ہے. کفار بہتر ہے یا نواسب بہتر ہے؟ بھائی مجھے بتاؤ. بھائی کافر بہتر ہیں، یہود نصارہ بہتر ہیں یا آپ کے مسلمان بھائی بہتر ہیں؟ مجھ سے پوچھو، میں تو کہتا ہوں کہ کافر کا کتا ان سے بہتر. کافر تو چھوڑو، کافر کا جو کتا ہے وہ نواسب سے بہتر ہے. ٹھیک ہے؟ تو ہر انسان کی سچویشن مختلف ہے. تو آپ لوگ میرے عزیزو، امیر المؤمنین علیہ السلام کا نصرت اس لیے اس طرح ہوتی ہے کہ ان کے حق کو بیان کیا جائے، ان کے فضائل کو عام کیا جائے، ان کی تعلیمات کو عام کیا جائے. میرے عزیزو، تم شیعہ کیوں غافل ہو اپنے مولا سے؟ تم عزیزو، یہ صرف زبان سے کہنا کہ ہم شیعہ ہیں، زبان سے کہنا، پھر مولا کی خدمت نہیں کرنا، یہ غداری ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بار بار اپنے روایات میں کہ جو میرے بھائی امیر المومنین علیہ السلام کو اکیلا چھوڑ دے، اللہ تو اس پہ رحم نہ کر، اللہ اس کو چھوڑ دے، اس پہ اپنی رحمت نازل نہ کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مقبول ہے، مردود نہیں ہے. تم لوگ شیعہ ہو، کہتے ہو ہم اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، پھر عمل میں امیر المؤمنین علیہ السلام کی نصرت نہیں کرتے. اس طرح نصرت صرف وہ نہیں ہے کہ جنگ صفین میں اگر ہوتے ہیں تو ہم جان فدا کرتے ہیں. اگر ادھر ہوتے ہیں ہم اور آپ ہوتے ہیں بھی نا، معلوم نہیں ہے کہ ہم جان فدا کرتے ہیں، ہو سکتے ہیں کہ ہم بھاگ جاتے ہیں. کہتے ہیں جان زیادہ پیارا ہے، تھکاوٹ ہوتی ہے، وہاں پہ کون جائے، اتنی دور کا راستہ ہے، 3 مہینے پیدل چلے ان کے ساتھ جنگ میں، ہم نہیں جا سکتے. بھائی کچھ بہانہ کرتے ہیں نا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اللہ کا تفضل ہے کہ ہم اس وقت شاید نہیں تھے، تفضل ہے اللہ کا، وہ اللہ ہم سے عارو ہوتے ہیں، شقی ہوتے ہیں. لیکن میرے عزیزو، صرف وہ نصرت یہ نہیں ہے کہ جنگ صفین میں تلوار اٹھائیں. سب سے زیادہ نصرت یہی ہے رحم اللہ من احیا امرنا، کہ انسان اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے فضائل کو پھیلا دے، ان کی تعلیمات کو پھیلا دے. دنیا اس وقت پیاسا ہے میرے عزیزو، آپ کے نوجوان پیاسے ہیں، آپ کی نئی نسل پیاسا ہے، جماعت عمریہ سب پیاسے ہیں. جماعت عمریہ نہیں جانتے، وہ بیچارے ان کو فریب دیا گیا ہے. ان کے آنکھیں آپ کھول سکتے ہو آپ شیعو، ٹھیک ہے نا؟ کس طرح سے کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل کو، ان کے تعلیمات کو، ان کے حقوق کو، ان کے حق معرفت کو، ان کے حق محبت کو، ان کے حق مودت کو عام کیا جائے، لوگوں کو بتایا جائے. اور بہت سارے لوگ اس کو سنیں گے، سیکھیں گے، تو وہ مذہب حق قبول کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. اور یہ امیر المومنین علیہ السلام کی کتنی بڑی خدمت ہے کہ نہیں بھائی؟ ہے کہ نہیں اتنی بڑی خدمت؟ ایک زمانہ تھا کہ شیعہ بہت ایک چھوٹا سا اقلیت تھے، بہت چھوٹا سا اقلیت. اب جو الحمدللہ دنیا کے ہر کونے میں شیعہ ہیں، لاکھوں کے تعداد میں، بلکہ کروڑوں کے تعداد میں شیعہ ہیں. یہ آپ لوگ اگر کمر ہمت باندھ لیں اور اس مسئلے پہ توجہ دیں تو یہ دنیا کی تقدیر ہم بدل سکتے ہیں، لوگوں کو اہل بیت علیہ السلام سے آشنا کر سکتے ہیں. اور ہم لوگوں کو، دنیا کے جو اچھے لوگ ہیں ان کے سب اچھے لوگوں کا مولا کون ہے؟ امیر المؤمنین علیہ السلام، حلال زادے جو ہیں. لیکن سب حلال زادے یہ نہیں جانتے، ٹھیک ہے نا اس بات کو. تو اس کو پہچانا جائے. تو میرے محترم ناظرین، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ میرے بعد میرے بھائی سے کی ولایت کو قبول کرو اور ان سے محبت کرو، ان کی نصرت کرو، یہ ایک مذاق نہیں ہے، یہ ایک فارمیلٹی نہیں ہے، یہ ایک زندگی کا ہدف ہے.
یہ ایک زندگی کا مسیر ہے جو ہم اس مسیر میں ہمیں ضروری کہ ہم اس مسیر میں جائیں اور اس مسیر میں قدم اٹھائیں. تو لازمی بات ہر ایک یہ کام نہیں کر سکتا کہ وہ، لیکن بہت سارے لوگ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے دوسروں کو اپنے پیسوں کے ساتھ جو مؤسسے یہ کام انجام دیتے ہیں، جو ادارے یہ کام انجام دیتے ہیں، آپ اس میں اس کی ہیلپ کر سکتے ہیں، جیسے اس کی حوصلہ افزائی کر سکتے ہیں، ان کے فائنینشیل ہیلپ کر سکتے ہیں، تاکہ ان کے پاس اگر ریسورسز ہوں تو وہ زیادہ سے زیادہ دین کی خدمت ادا کر بجا لائیں. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ سوچ لیں میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اس مسئلے پر کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، کیا کریں گے آپ لوگ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اہل بیت علیہ السلام پر اپنی جان مال فدا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. مجھے تو بڑا مزہ آتا ہے اہل بیت علیہ السلام کے جب میں فضائل بیان کرتا ہوں نا. ادھر ملنگوں کی بات نہ کرو، ملنگ جاہل ہوتے ہیں، فضول ہوتے ہیں، بے دین ہوتے ہیں. ملنگ کیا ہوتا ہے؟ وہی جو کہتے ہیں کہ کفریات وقت ہیں نا، وہی ہے. دیکھیں اہل بیت علیہ السلام کے ہمیں ان کے شیعہ ہونے پہ فخر ہونا چاہیے. انہوں نے اپنے شیعوں کو نہیں کہا کہ تم ملنگ ہو. یہ کوئی لفظ ہے ملنگ احادیث میں کہ جو چرس پیتا ہے، ٹھیک ہے نا، نماز نہیں پڑھتا، ان پہ تو اللہ کی لعنت ہے. حلال و حرام کی فکر ہی نہیں ہے، میں ملنگ ہوں. اوکے میرے عزیزوں، میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ آپ سب کو عزت دے، اللہ تعالیٰ آپ سب پہ احسان کرے. آپ سب کو بڑا شکریہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یا علی مدد، یا مرتضی علی مدد، یا مرتضی علی مدد، یا مشکل کشا مدد، یا مولا مدد. السلام علیک یا امیر المؤمنین ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.